کمشنر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی مجھے اپنے گھر میں چاہیے، نہ کہ تم اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکال لو۔ آپ کی بیٹی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، آپ اس کا مطلب جانتے ہیں صدیق صاحب؟ جیل جانا اب اس کے لیے طے ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ زرما ملک ہے، صدیق جمال ملک کی بیٹی۔ تمہارا یہ رویہ تمہارے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں آپ کا لحاظ کر سکتا ہوں صدیق جمال، مگر اس بدنام لڑکی کا نہیں۔ منہ کو لگام دو کمشنر صاحب۔ وہ شاید کچھ پھینک گیا تھا جس کی آواز موبائل کے اس پار بھی صاف سنائی دینے لگی تھی۔ بغیر کوئی جواب دیے کمشنر نے موبائل بند کیا اور اسے اپنے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ میں تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی اس کے اس یار کو۔ وہ خود سے گویا ہوا تھا کہ اس کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کیا ہے؟ کس لیے آپ دھمکے ہو؟ سر، آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بلایا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے آ گئے ہیں، آپ پلیز فوراً آئیں۔ اس نے وردی درست کی، سامنے ٹیبل پر رکھا کیپ اٹھا کر سر پر رکھا، ہاتھ میں اسٹک لی اور پیغامی سے پہلے باہر نکل گیا۔ دوسرے فلور پر بنے ڈی آئی جی کے آفس میں وہ داخل ہوا، بالکل ایک تہذیب دار، ذمہ دار، فرمانبردار افسر کی طرح سلیوٹ کیا۔ کمشنر، یہ آپ کی دوسری کمپلین ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم مجبوری میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کل سے گھر میں بیٹھے، یہ رہا آپ کا ٹرمینیشن لیٹر۔ ایکسکیوز می، یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ اتنا بڑا اسٹیپ بغیر کسی لیگل کمپلین کے نہیں لیا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لیجیے آپ کی لیگل کمپلین۔ آپ نے کل زرما ملک کو اپنی نفری کے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی، اس کے بال کھینچے۔ وہ ایک کاغذ اس کے سامنے کرنے لگا۔ یہ شکایت امان کیسر نے آپ کی اس کارروائی کے فوراً بعد پورے ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سر، اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کیا یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی؟ شکر کریں میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ ابھی صرف ٹرمینیشن نہیں، آپ کو زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ امان اندر آ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا امان کیسر، مگر سر آپ میری بات غور سے سنیں۔ وہ دوبارہ ڈی آئی جی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی ایک زہریلی سائنسدان ہے، آج نہیں تو کل، میں نہیں تو کوئی اور اسے گرفتار کر ہی لے گا۔ یعنی کہ اس نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا باپ بھی اسے کیریکٹر لیس مانتا ہے۔ صدیق جمال، آپ تو ان کو جانتے ہی ہوں گے، وہ خود میرے پاس یہی کہنے آیا تھا کہ اسے ہتھ کڑیاں پہناؤں۔ جیسے ہی اس نے بات مکمل کی، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ ڈی آئی جی اپنی کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ کمشنر لڑکھڑایا، منہ پر ہاتھ رکھے امان کو دیکھنے لگا۔ سرخ مایہ اس کی داڑھی میں پھیل رہا تھا۔ ایک بار اور اگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یاد رکھنا، میں اتنا تمیز سے پیش نہیں آؤں گا، میں تمہاری سانسیں تم سے چھین لوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دونوں دور ہو جاؤ۔ امان نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیا اور سامنے رکھی کرسی پر خود بیٹھ گیا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ امان کی نظریں کمشنر پر شکاری کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ایک نظر ڈی آئی جی پر ڈال کر سر جھکا کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ زخمی جانور بن چکا ہے، خود کو بچا کر رکھیے، اور یہ رپورٹ مجھے لیک ملنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ آپ کو مار کر یہ بندہ کہے گا کہ اس کا کوئی ٹرمینیشن نہیں ہوا۔ امان، آپ کو میرے سامنے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے سرد آنکھوں نے ڈی آئی جی کو گھورا۔ آپ نے یہ سٹیپ مجھ پر احسان کر کے نہیں اٹھایا، میں نے آپ کو ثبوت دیے تھے کہ یہ اس سے پہلے بھی بغیر وارنٹ کے میرے گھر آیا، اور پھر میرے ہی گھر میں میری ہی لڑکی کو ہراساں کیا۔ اس کے علاوہ اس کے رشوت اور لین دین کے کئی ثبوت میں نے آپ کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ حرکت بہت نیچ تھی۔ مارا آپ نے ہے، اور شرمندگی مجھے ہو رہی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، یہ یقینی بنائیں کہ میرے گھر پر کوئی پولیس والا دوبارہ نہ آئے، نہ وارنٹ کے ساتھ نہ بغیر وارنٹ کے۔ زروا ملک میری امانت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس نے کچھ غلط بھی کیا ہوگا تو میں ہر ممکن قانونی راستے سے اس کی آزادی یقینی بناؤں گا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو بھی نہیں ہلیں، جیسے وہ یہ جملہ نہیں ایک معاہدہ سنا رہا ہو۔ یہ تو ہو جائے گا مسٹر امان، لیکن ایک سوال، یہ لڑکی آپ کی لگتی کیا ہے؟ کمرے میں ہلکی سی خاموشی گری، پنکھے کی آواز تک نمایاں ہونے لگی۔ یہ پوچھنا آپ کی ڈیوٹی کے دائرے سے باہر ہے۔ کم آن، مجھے یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے۔ جب تم دنیا میں آنے والے تھے تب ہسپتال میں تمہارے باپ کے ساتھ میں کھڑا تھا۔ ڈی آئی جی جیسے کوئی پرانا حق جتا رہے ہوں۔ دیار انکل، وقت بہت ظالم چیز ہے،
رہنے دے جو ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکائے، لمحے بھر کو جیسے کوئی پرانی یاد سینے میں چپ گئی ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر پھر بھی اگر تم بتاؤ تو مجھے اچھا لگے گا، شاید میں تمہاری کچھ زیادہ مدد کر سکوں۔ وہ دیوار میں دراڑ تلاش کر رہا تھا۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں وہ بتائیں۔ آنکھیں ابھی سنجیدہ تھیں۔ جو تم سنانا چاہو میں سن سکتا ہوں۔ ہوا میں ایک لمحاتی توقف آیا، لیکن میں یہاں اس جھنڈے کے سامنے اور آپ اس تصویر کے پیچھے، نہ میں ذاتی طور پر کچھ کہہ سکتا ہوں اور نہ آپ کو سننا چاہیے۔ کیا ہماری اولین ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ڈیوٹی کے وقت اپنے فرض کو نبھائیں؟ ڈی آئی جی نے اپنی رولنگ چیئر کو گھما کر اپنے پیچھے لگے قائد اعظم کے فریم کو دیکھا اور پھر سامنے پڑے پاکستانی فلیگ کو۔ آئی لائک اٹ۔ کمرے میں ایک عجیب سا وقار پھیل گیا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ویسے بھی یہ ہمارا لنچ بریک ہے۔ دونوں اٹھے۔ بات ختم ہو چکی تھی مگر سوال باقی تھے۔ ڈی آئی جی کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ امان کے کندھے تک آ رہا تھا۔ راہداری کی خاموشی دونوں کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ پولیس اسٹیشن کا سب سے پرامن اور خوبصورت حصہ تھا۔ ارد گرد تراشے ہوئے درخت، کھلا آسمان اور سکون سے بھری فضا۔ یہ جگہ امان کو اچھی لگی، شاید اس لیے کہ یہاں شور نہیں تھا۔ کیا وہ خوبصورت ہے؟ امان رک گیا۔ اس کی نظریں آسمان تلے کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہر گئیں، پھر سامنے شخص پر مرکوز ہوئی جیسا خیال واپس حقیقت میں لوٹا ہو۔ خوبصورت؟ یہ لفظ اس کے لبوں پر آیا مگر آخر میں جیسے سوالیہ نشان لٹک رہا ہو۔ وہ مسکرایا تھا، شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا انتقام چھوٹا، بہت معمولی سا لگنے لگتا ہے۔ سینے میں دبی آگ لمحے بھر کو ٹھنڈی پڑ گئی۔ اف، اس کی آنکھیں، وہ دنیا کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آواز میں اعتراف تھا، کمزوری نہیں۔ اس کا مطلب تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ڈی آئی جی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں جانتا میں کرتا ہوں یا نہیں، مگر وہ بے انتہا کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کا یوں چاہنا ایک بد دعا سا لگتا ہے۔ اس نے لمبی سانس لی، جیسے یہ ماننا آسان نہ ہو۔ کیا وہ جانتی ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ فضا میں یہ سوال تیر کی طرح آیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ جانتی ہے، پھر بھی وہ انا پرست لڑکی میرے سامنے ہر بار جھک جاتی ہے۔ کہتی ہے پاگل، میرے سامنے آ کر وہ خود کو کھو دیتی ہے۔ ڈی آئی جی کے ہونٹ پھیل گئے، وہ جواب سمجھ چکے تھے۔ اگر محبت نہیں کرتے تو پھر بچا کیوں رہے ہو؟ یہ سوال گہرا تھا اور خطرناک بھی۔ اس کو سزا بھی صرف امان کیسر دے سکتا ہے، اور سینے میں چھپا کر ہر درد کو اپنے نام کرنا بھی میرا ہی حق ہے۔ انداز میں ملکیت تھی مگر خود غرضی نہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ اتنی خاص کیوں ہے امان کیسر کے لیے؟ وہ اس قابل ہے کہ اسے ملکہ بنا دیا جائے؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فخر چمکا۔ وہ لڑکی ٹوٹتی ہے، بکھرتی ہے، پھر خود کو جوڑ کر جھپٹ کر وار کرتی ہے۔ یہ تعریف تھی اور اعتراف بھی۔ وہ نہیں ڈرتی اپنی دھتکار سے، کیونکہ ابھی تک وہ ہار مان چکی ہوتی۔ اس کی قاتلانہ آنکھیں جب میرے نام پر چمکتی ہیں تو مجھے اپنا وجود معتبر لگنے لگتا ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ جب اپنے خوف سے ہارنے لگتی ہے تو میرے سینے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اس کا یہ یقین میرے ہر منصوبے کو لڑکھڑا کر رکھ دیتا ہے، اور شاید مجھے بھی اب اس کا جیتنا عزیز لگنے لگا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بس رک گئی ہو۔ ڈی آئی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، کیونکہ کچھ باتوں پر سوال نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں دیار انکل، وہ کچھ دیر اپنے لفظوں کو ترتیب دینے لگا، کچھ مار کے ایسے ہوتے ہیں جہاں تلواریں نہیں نکلتی، بس ایک نظر کافی ہوتی ہے، اور سپاہی اندر ہی اندر زمین پر گرنے لگتا ہے۔ جہاں بارود کی نہیں سانسوں کی گرمی چلتی ہے، اس شکست کو لوگ محبت کا نام دیتے ہیں۔ امان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں لڑنا جانتا ہوں، مگر اس کے سامنے ہتھیار رکھ دینا فتح سے زیادہ پروکار لگتا ہے، کیونکہ وہ سامنے ہوتی ہے، بظاہر نرم خالی ہاتھ، مگر آنکھوں میں وہ حکمرانی جو سکھا دے کہ ہر کھیل میں اصل اقتدار تخت پر بیٹھے بادشاہ کا نہیں بلکہ بساط پر کھڑی ملکہ کا ہوتا ہے۔ شاید دنیا بھر کے تربیت اور مشقوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کا خطرناک جنگ اسی محبت کے میدان میں لڑی جاتی ہے، جہاں پر نہ عقل کام آتی ہے اور نہ دماغ۔ دل حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور اس کو انگلیوں پر نچانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ جہاز رات کے آخری پہر میں بادلوں کے سینے کو چیرتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ کیبن کی مدھم روشنی، انجن کے مسلسل گونج اور ایئر کنڈیشنڈ ہوا میں بسی ہوئی ایک مانوس سی بے چینی، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جس میں نیند بھی ضدی لگتی تھی اور جاگنا بھی تھکا دینے والا۔ سر، آپ کی فلائٹ چند منٹوں میں لینڈ کرنے والی ہے۔ میم، آپ کچھ کھانے کے لیے لینا چاہیں گی؟
ایئر ہوسٹس کی آواز شائستہ تھی مگر رسمی. نہیں چاہیے. طلال نے آنکھیں کھولے بغیر مختصر جواب دیا. اوکے، جیسے آپ کی مرضی. وہ ایک نظر طلال پر ڈال کر واپس اپنے کیبن کی طرف چلی گئی. طلال نے پہلو بدر کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے اس کی گود میں آ گرا تھا، جیسے وہ خود بھی اس کے مزاج سے تنگ آ چکا ہو. مجھے نیند آ گئی ہے، مجھے سونا ہے. وہ اعلان ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی فیصلہ سنا رہی ہو. طلال نے کان بھی نہ کھجایا. اگلے ہی لمحے وہ زور سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر خود پر ڈالنے لگی، مگر آرام سے بیٹھنے کی بجائے یوں ہل رہی تھی جیسے اسٹیج پر نہیں، اسٹیج ڈانس کر رہی ہو. کیا مصیبت ہے؟ جگہ بھی نہیں ہے کہ سکون سے سو جاؤں. کیا میں بڑی ہو گئی ہوں؟ طلال نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. یہ لڑکی آخر بول کیا رہی تھی؟ ماچو مین، میں کیوں ابھی اس سیٹ پہ فٹ نہیں ہو رہی؟ جواب نہ دار. آپ نے کیوں کان خود پر ڈالی ہیں؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھنے لگی. کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی طلال نے اس کی طرف دیکھا. دیکھیں، میں تنگ ہو رہی ہوں، میرا وزن بڑھ گیا ہے اور میں اوپنلی اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی. تمہیں دماغ کے علاج کی بھی ضرورت ہے. جب بیٹھنے کی جگہ پر لیٹنے کی کوشش کرو گی تو یہی ہوگا. اونٹ کو تم نے کبھی سوئی کے ناکی سے گزرتے دیکھا ہے؟ اللہ، میں آپ کو اونٹ لگتی ہوں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اس نے انگلی اٹھا کر الزام دیا تھا. میں نے کیا؟ وہ کیسے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے. اتنے آئلی کھانے آپ کھاتے ہیں. دیکھیں، میرا وزن بڑھ گیا ہے. انٹرسٹنگ، میری بیوی. اس نے آہستہ سے سانس بھری. بس اللہ مجھے صبر دے ورنہ تم مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑو گی. وہ کھلکھلائی تھی. طلال کے ہونٹ بے اختیار مسکرا اٹھے. آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. میں آپ کو اتنا تنگ کروں گی کہ آپ خود بولیں گے داروغہ جی تو بہت دیکھے مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا. ویسے آپ جانتے ہیں یہ میری فیوریٹ انڈین ایکٹریس کا ڈائلاگ ہے. اس نے ہنکار بھری. حیاتی، کیا تم مجھے بھی کچھ کرنے کا موقع دو گی؟ کیونکہ ابھی تک تو میں نے شروع بھی نہیں کیا. کیا آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے ماچو مین؟ دنیا کے لیے نہیں، مگر صفا شیخ طلال کے لیے ہاں. اگر وہ منع کر دے تو میں اپنے دل کو بھی مار سکتا ہوں. کیا آپ واقعی اتنے اچھے ہیں؟ میرا چاہنا یا نہ چاہنا آپ کے لیے معنی رکھتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ یہاں تک صرف آپ کی مرضی چلی ہے. اور میں کس کا ہوں؟ طلال نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا. آپ کس کے ہیں یہ تو میں نہیں جانتی. ٹھیک ہے حیاتی، تمہیں علم ہو جائے گا کہ تمہارا شوہر کس کا ہے. مجھے لگتا ہے ماچو مین ہم پہنچ گئے ہیں. اس نے اسپیکر سے آتی آواز کی طرف اشارہ کیا. صحیح کہہ رہی ہو، ہم پہنچ گئے ہیں. بس فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے. تم اپنا دوپٹہ پہنو. شاباش. اسے سیدھا کرنے میں بھی تمہیں 1 گھنٹہ لگے گا. پر یہاں مجھے کون دیکھے گا؟ رہنے دے، میں نہیں پہنوں گی. جہاز کے زمین سے لگتے ہی وہ جھٹکے سے آگے گری، مگر بروقت طلال نے سامنے والی سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا ورنہ چوٹ لگنا طے تھا. اس نے اوپر دیکھا. لمحے بھر کا یہ ٹکراؤ اس معصوم کی دھڑکن کو پھر بے ترتیب کر گیا تھا. غیر ارادی طور پر اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا. ایئر ہوسٹس نے دروازہ کھول دیا تھا. طلال کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیوں تک لے گیا. اس کی کلائی سے وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا جو بے قابو ہو کے چل رہی تھی. اس نے کسی بے وزن وجود کی طرح صفا کو اپنے مضبوط ورزشی بازوؤں میں اٹھا لیا. ارد گرد لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. سامنے ایک گاڑی تیار کھڑی تھی. گارڈ نے دروازہ کھولا. طلال نے جھک کر نرمی سے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا. حیاتی، نارمل ہو جاؤ. نظروں کا وہ ٹکراؤ اس کی روح کو جھنجھوڑ گیا. مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. وہ سینے پر ہاتھ رکھنے لگی. وہ دوسری سائڈ سے اس کے قریب آیا جو ابھی اپنا دل سہلا رہی تھی. مجھے درد ہو رہا ہے ماچو مین. وہ رونے لگی. خشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیری. ریلیکس کرو حیاتی، کچھ نہیں ہو رہا. اس کا سر وہ اپنی گود میں رکھنے لگا. آنکھیں بند کرو، کیونکہ اگر میں نے ابھی تمہیں دیکھا تو تمہاری حالت مزید خراب ہو جائے گی. صفا چوری سے اس کو دیکھ رہی تھی. ایسا کیوں ہوتا ہے ماچو مین؟ وہ مسکرایا. میں بھی نہیں جانتا حیاتی. جھوٹ بول رہے ہیں. طلال اس کو دیکھنے لگا. وہ جو ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھ رہی تھی دونوں آنکھیں میچنے لگی. اب درد ٹھیک ہو گیا؟ ہاں تھوڑا. میں بیٹھ جاتی ہوں. اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا تھا. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر وہ اٹھنے میں مدد کرنے لگا. گاڑی کی ونڈو نیچے کر کے اس نے باہر دیکھا. سرخ چھتوں والی عمارتیں، ہر طرف سرخ جھنڈے، ایک ہی ڈیزائن کے لباس، باجے، ستار، ڈھول. سڑک بند کیے لوگ آگے بڑھ رہے تھے. یہ سب کتنا خوبصورت ہے. اس نے بے دہانی میں طلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. ماچو مین ہم یہاں اترتے ہیں پلیز. یہاں نہیں. وہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کرنا پڑا. پلیز مان جائے نا، اتنا رش ہے. اگر تم مجھ سے کہیں گم ہو گئی تو؟ گم؟ اس نے لفظ دہرایا اور خاموش ہو گئی. گاڑی دوسرے راستے پر مڑ گئی تھی. شیخ طلال کے لیے یہ لمحہ دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا تھا.
کیونکہ اس کی حیاتی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں تھا۔ زری نے کیس فائل کر دیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دونوں افراد ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ چمچ اور پلیٹوں کی مدھم آواز کے بیچ فضا میں ایک انجانا سا دباؤ معلق تھا، جیسے کوئی نادیدہ طوفان خاموشی سے قریب آ رہا ہو۔ جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا، صدیق جمال نے آہستہ سے کہا۔ آواز میں شکست کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ نہیں پھنسیں گے کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ وقار نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، مگر لفظوں میں چھپی ہوئی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا، تو پھر وہ لوگ اب کہاں ہیں اور ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس سارے کھیل میں ان کا نام تک نہیں لیا جا رہا۔ وقار کے ہاتھ کی گرفت کانٹے پر سخت ہو گئی۔ جواب نہ داد۔ باہر سے گارڈ تیزی سے اندر آیا تھا۔ سر، وہ جھک کر صدیق جمال کے کان کے قریب ہوا۔ قریشی صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ صدیق جمال نے چونک کر گارڈ کو دیکھا۔ اس کے منہ میں جاتا ہوا نوالا رک گیا جیسے بھوک اچانک مر گئی ہو۔ ڈیڈ، اس بندے سے اپنے سارے رسم و رواج ختم کریں ورنہ یہ میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ وہ ضبط سے کہہ رہا تھا مگر اندر کی نفرت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ہمیں اس پر شک تھا مگر یہ سب اسی نے نہیں کیا۔ ہم ایک وقت میں ساری دنیا کو دشمن نہیں بنا سکتے اور نہ ہی ہم اس کنڈیشن میں ہیں۔ صدیق جمال نے گہری سانس لی۔ جاؤ بلا لو اسے، گارڈ سر ہلا کر نکل گیا۔ وقار نے نیپکن کو گود سے اٹھا کر ایسے ٹیبل پر رکھا جسے پھینکنے ہی والا ہو۔ چند لمحوں بعد قریشی ان کی طرف آ رہا تھا۔ وقار نے تیرچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ قریشی، ڈنر کر لو ہمارے ساتھ۔ وہ دوسرے سائڈ ڈائننگ ٹیبل پر وقار کے عین سامنے بیٹھنے لگا۔ شکریہ، مگر میں کھا کر آیا ہوں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صدیق نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ویسے خیریت سے آنا پڑا، وہ مدعے پر آیا۔ میں بھی باقیوں کی طرح میڈیا سے تمہاری اور زری کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ کوئی ٹریپ ہے۔ اس سیدھی بات کی توقع اس ٹیڑھے آدمی سے صدیق جمال کو نہیں تھی۔ ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی، کچھ واضح نہیں ہوا۔ صدیق جمال نے کانٹا اور چھری بھی پلیٹ میں رکھ دی۔ تو پھر زری نیورو کیور فارما کے پیج سے ٹویٹ کیوں کر گئی؟ قریشی کی آواز میں قریشی کی آواز میں اب تیکھا پن تھا۔ وہ صاف کہہ رہی ہے کہ اسے آپ پر شک ہے۔ شاید وہ یقیناً کہہ رہی تھی، مگر پھر تمہارا رشتہ سامنے آ گیا۔ کیا یہ وہی ڈیل تو نہیں جسے تم مجھے انکار کر چکے تھے؟ تم نے کہا تھا کہ تم کوئی ایلیگل کام نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ تم کیوں معصوم بن رہے ہو قریشی، جیسے تمہیں کچھ اندازہ ہی نہ ہو؟ صدیق جمال کی آواز میں پہلی بار سختی تر آئی۔ تم نے خود نہیں کہا تھا کہ وہ شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مجھ سے وہ چھین سکتا ہے جو اسے چاہیے؟ میں نے وہی کیا جو اس وقت مجھے درست لگا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں اس بات کو راز رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم سے بھی انکار کیا تھا جب تم نے پوچھا، مگر نہ اس وقت میری نیت غلط تھی نہ آج ہے۔ صدیق نے پل بھر کو نظریں جھکا لیں۔ خیر میرے دوست، تم نے بھی تو مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دیا تھا جب میرے ارد گرد کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ قریشی تلخی سے مسکرایا۔ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ قریشی؟ مطلب تجھے اندازہ بھی نہیں۔ تم نے میری مال کی ڈیلیوری سے جو انکار کیا ہے، اس فیصلے نے مجھے کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ میں خود طوفان کے بیچ کھڑا ہوں۔ اگر میں تمہیں بچاتا تو خود بھی نہیں بچتا۔ میں بزنس مین ہوں اور سب سے پہلے اپنا سوچتا ہوں۔ قریشی کو اس کا انداز سرد لگا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تم اپنا ہی سوچتے ہو، اس لیے تم یہاں پھنسے ہو کیونکہ تمہیں آفر ملی تھی اور اس لیے تم نے بیچ ڈالی اپنی بیٹی کی دوا، جس کا نتیجہ ہزاروں لوگوں کی موت بنا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا۔ کیا تم صرف یہی سنانے آئے تھے؟ صدیق کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں، میں تو وقار کی ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ وقار نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس نے سامنے پلیٹ میں مرچوں کا پاؤڈر چھری سے بنایا تھا، جیسے اس پلیٹ میں وہ سامنے شخص پڑا ہو۔ میری کون سی امانت آپ کے پاس ہے؟ یہ کی چین جو کافی عرصے سے تمہاری گاڑی کے ساتھ لٹکی میں نے دیکھی تھی، اور اس سرخ مایا سے بھری بوتل جیسے شیشی ابھی بھی تمہاری گاڑی کے فرنٹ شیشے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ مجھے لگا تم اسے ڈھونڈ رہے ہوگے، اس لیے خود لے آیا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ وقار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری۔ بتانا پسند کریں گے؟ اسے یاد تھا یہ وہ چیز تھی جو وہ کھو چکا تھا، تمہارا جاسوس جو میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس کی جیب سے گری ملی مجھے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ اور صرف یہی نہیں، تمہاری فون کالز، وائسز اور بہت کچھ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خیر اسے میں نے بخش دیا، اب وہ آرام سے سو رہا ہے، ڈھیروں خاک کے نیچے۔ لیکن تم یاد رکھو وقار جمال ملک، تمہارے کتوں کو میں اپنے ارد گرد آئندہ نہیں دیکھوں۔ وقار کرسی سے تھوڑا سا آگے ہوا۔
ہم خاموش کیا ہوئے گیدڑوں نے خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اتر آئی تھی۔ بتاؤ آخر ہو کیا تم قریشی؟ مجھے نہیں معلوم میرے باپ کی کون سی کمزوری تمہارے ہاتھ لگی ہے، مگر سن لو، میری کوئی کمزوری نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ ہر جواب چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ آئندہ اس ٹون میں تم مجھ سے بات کرتے ہوئے نظر نہ آؤ، کیونکہ میں صدیق جمال ملک نہیں ہوں۔ وقار، سٹاپ اٹ یار، صدیق جمال اچانک بولا، مزید سائڈ پر ہونا نہیں ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، اس کی آواز پھٹنے کو تھی، اس نے میرے ایک آدمی کو مارا ہے، وہ اس 2 ٹکے کے بندے کے پیچھے نہیں تھا، آپ کے پیچھے تھا، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی۔ بس بہت ہو گیا، قریشی کرسی سے اٹھنے لگا۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھا لو صدیق، یہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ صدیق نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں میرے دوست، میں صرف بتا رہا ہوں، کوڈڈ دھمکی۔ صدیق اس کے قریب آیا، کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جس ماضی سے تم مجھے ڈراتے تھے اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی درائی تھی۔ میں تمہارا مستقبل تباہ کر سکتا ہوں، تمہیں سڑک پر لا سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم سکون سے رہو اور مجھے بھی رہنے دو۔ قریشی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بندہ اب اس کی گرفت سے نکل گیا ہے، اور اب پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے، کیونکہ صدیق جمال ملک اگر تباہ بھی ہوا تب بھی اس کے رزق کے آخری دانے کو بھی سونے کے بھاؤ خرید سکتا ہے۔ وہ مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک کمزور دھاگا جو ڈر کی چشموں سے ایک مضبوط رسی معلوم ہو رہا تھا ٹوٹ گیا۔ انسان کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے کیے کو قبول کرنا سیکھیں، کیونکہ ایک داغ کو چھپانے کے لیے ہم پوری چادر کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ کیسری حویلی دن کی روشنی میں بھی اندھیرے کا تاثر دیتی تھی۔ اونچی دیواروں پر پڑتی دھوپ جیسے اندر داخل ہوتے ہی دم توڑ دیتی تھی۔ بالکنی میں بیٹھا امان کیسر لیپ ٹاپ اسکرین پر جھکا ہوا کسی فائل میں گم تھا۔ چہرے پر وہی سرد کنٹرول، جیسے دن ہو یا رات اس پر کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تبھی موبائل اس کے سامنے کیا گیا۔ مان، یہ دیکھیں کمشنر کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ امان نے سر نہیں اٹھایا، انگلیاں کی بورڈ پر چلتی رہیں۔ تو مختصر جواب، بے رحم حد تک مختصر۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ میرا دل خوش ہو گیا، میں کیا بتاؤں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بتاؤ جو بتانا ہے، نہ تجسس نہ صدمہ۔ ویٹ، میں اور بھی دیکھتی ہوں کیا لکھا ہے۔ وہ اسکرال کرنے لگی، پھر چند لمحوں بعد سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کار ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا، اس نے دھیرے سے کہا۔ امان کی نظریں پہلی بار لیپ ٹاپ سے اٹھیں اور سیدھا اس پر مرکوز ہو گئیں۔ تو کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ چہرے پر یہ چوٹ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کسی نے مارا ہو۔ ہیئر لائن کے نیچے یہ سرخی جیسے بال مٹھی سے کھینچے گئے ہوں۔ اوپر کوئی چوٹ نہیں، بس نیچے سے مرا ہوا۔ حالانکہ ایکسیڈنٹ میں نچلا حصہ گاڑی سے ٹکراتا ہے، انرشیا کی وجہ سے اوپری باڈی آگے جاتی ہے، گردن ٹوٹتی ہے یا سر پر چوٹ آتی ہے، مگر یہ پیٹرن میچ نہیں کر رہا۔ امان کچھ دیر خاموش رہا۔ تم نے ٹویٹ کیوں کر دی ہے؟ مجھ سے پوچھا تھا؟ یا تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے وائی فائی کا سسٹم کاٹ دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ نے جس جگہ پہلے جانے کا کہا تھا میں بھی جا سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امان نے ہلکی سی سانس لی۔ لگتا ہے کمشنر تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ولن تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یوں سمجھیں، کیونکہ اب میں اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ کمشنر اور ایکسیڈنٹ دونوں اس کے ذہن سے عارضی طور پر نکالنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں مارچ جا رہا ہوں، اگر تم جانا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر فائل میں کچھ ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کر کے وہ کہنے لگا، میں کیوں جا رہی ہوں؟ میں نے کچھ نہیں خریدنا۔ اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ میری کوئی اور شرٹ تمہیں نہیں ملے گی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔ ویسے آپ کی شرٹ اتنی بری بھی نہیں، چل سکتی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ امان نے ایک آئی برو اوپر اٹھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میرے سارے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں، میں ڈیڈ کا چیک استعمال نہیں کرنے والی، سو نقصان آپ کا ہوگا، سوچ لیں۔ میرے کارڈ کو یوز کرنے کے کیا ارادے ہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر دیا۔ واؤ، آپ تو بڑے سچے انسان ہیں، آئی لائک دس آفر۔ ویسے اگر کارڈ خالی کر دیا تو میرا گلا تو نہیں دبائیں گے؟ اس کا ہلکا سا کہا نکلا تھا۔ ماروں گا نہیں، کیونکہ فی الحال یہ ارادہ پوسٹ پونڈ ہے، پر تم میری قید میں پھر آ سکتی ہو۔ مجھے لگتا ہے پھر تو خالی کر دینی پڑے گی۔ اس بار میں تمہیں روک نہیں رہا، تم جا سکتی ہو جہاں جانا چاہو، وہ آہستہ سے بولا۔ یہاں سے نکل کر میں بھٹکی روح کی طرح پھروں گی۔ طوطے کی جان آپ نے اپنی آنکھوں میں قید کر رکھی ہے کسی جادوگر کی طرح۔ جادوگر بھی حد نہیں توڑتا، قریب آ کر بھی دور رہتا ہے۔ پھر بھی میں دور نہیں جا پا رہی، کیونکہ تم جانا چاہتی ہو۔
مگر محفوظ بھی رہنا چاہتی اور تمہارے لیے وہ پناہ گاہ صرف میں ہوں۔ آپ مجھے بچائیں گے؟ جب تم آواز دو گی تب آؤں گا، مگر خود سے کبھی نہیں۔ خود سے کبھی نہیں آئیں گے آپ؟ میں ضروا ملک کے لیے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میں بلاؤں نہیں اور پھر بھی آپ آ جائیں، لیکن میں اسی پر بھی خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے ایک دن آپ میرے لیے پاگل ہوں گے، جس طرح میں آپ کے لیے ہوں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، جو چیز نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھنی تھی، پر آپ غصے سے مجھے دیکھ کر نگلنے لگتے ہیں۔ جو تم پوچھنا چاہتی ہو وہ میں جانتا ہوں، اس لیے مت پوچھو۔ وہ سوال مجھے انسان سے جانور بنا دیتا ہے۔ میں رکنے والی نہیں ہوں، آپ میرے جذبات جانتے ہیں۔ امان کیسر مجھے سیدھا جواب دیں۔ وہ لڑکی جسے میرے بھائی نے اغوا کیا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ میرے دل میں آگ کا سیلاب پھٹنے لگتا ہے جب بھی میں کسی عورت کو آپ سے منسلک ہوتی ہوئی سوچتی ہوں۔ تمہاری یہ جنونیت مجھے سب سے زیادہ ضد دلاتی ہے، اور شاید اچھی بھی لگتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ عجیب بات تھی، آج کل امان کیسر ضروا ملک کے لیے چاہنے والوں سے بڑھ کر محافظ بن چکا تھا، جبکہ وہ اسے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج بتا ہی دیں، آپ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ یقین کریں، اگر میں لڑکا ہوتی تو آپ سے لفظوں جیسا عشق کرتی، ایسا عشق جو ہو تو زندگی اور نہ ہو تو موت سے بدتر۔ وہ کھڑی ہو کر اس کے قریب آئی، جو دنیا کے لیے پاگل پن اور ان دو لوگوں کے لیے آب حیات، ایسا عشق جس کے لیے بادشاہ سلطنتیں وار دیتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، مگر میری بدقسمتی دیکھیں، میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں، اور یہی عشق کا قانون ہے، روایت بھی، کہ اس میدان میں پہلا قدم مرد اٹھاتا ہے۔ یہ دنیا جائے بھاڑ میں، مگر ایک لڑکی ہو کر میری عزت نفس یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ سب کروں گی۔ بس ایک بار سن لوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ امان کیسر کی دھڑکن پہلی بار قابو میں نہیں رہی۔ کوئی ٹریننگ، کوئی تربیت اس لمحے کام نہیں آئی۔ دل سے خالی لوگ جب محبت کرتے ہیں تو صرف ساتھ نہیں مانگتے، آزادی چھین لیتے ہیں۔ کیا حقیقت کہی تھی اس نے؟ یہ لڑکی پھر اس کے حصار میں شگاف ڈال چکی تھی۔ میں قید ہونے کو تیار ہوں، بس آپ اپنے دل کے زندان کا دروازہ تو کھولیں۔ اگر میں وہاں بہار نہ اگا سکی تو میں اپنے عورت ہونے پر ماتم کی چادر بچھا دوں گی۔ خاموشی، چند لمحے۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اور پھر امان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، جو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔ اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی امان کیسر، تو اس کی ماں کو میں کہتی کہ اس نے مجھ سے میری زندگی یعنی آپ چھین لے گئی ہے۔ شاید اس کے لیے بد دعا بن جاتی، مگر اچھا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے خاموش ہو گئی۔ تم بہت آگے جا رہی ہو، رک جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم ایسے گرو گی کہ پھر اٹھنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گی۔ لہجہ ایک دم خطرناک ہو گیا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے آپ ہیں نا؟ میں آواز دوں گی اور آپ اگلا قدم نہیں لے پائیں گے۔ اس کے یقین نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تم میرے سامنے میرے قریب بیٹھی ہو، یہ میری اجازت ہے۔ ضروا ملک کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے یقین کو ہلانے لگا، مگر وہ ڈری نہیں، ہنس پڑی۔ میں ہی تو ہوں جو آپ جیسے مرد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہ جگہ تھائی لینڈ کے ایک ساحل کا ہے، جہاں واقع یہ ریسٹورانٹ انٹرنیشنل سیاحوں کی قیام گاہ ہے۔ شام کی اترتی ہوئی سیاہی ساحل کے ارد گرد ہر چیز کو گہرا رنگ دے رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، جیسے سمندر کی لہریں ان کو بلا رہی ہوں۔ اس نیلگون شام کی نرم ہوا لوگوں کی سانسوں کے ساتھ بج رہی تھی اور موسیقی کی لہروں سے مل رہی تھی۔ باہر کی سڑکیں اور گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، اور سفید، سرخ، سنہری لالٹینیں۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، کچھ آسمان کی جانب چھوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہاں کی ہوا میں مانوس سی مہک بسی تھی، کلاب جوتیوں کا دھواں، اور وہ خوشبوئیں جو صرف تائیوان کے اس لینٹرن فیسٹیول میں ملتی تھیں۔ یہ تہوار گزرے سالوں کی تلخیوں اور پچھلے دنوں کے گناہوں کو آسمان میں چھوڑنے کا موقع تھا۔ لوگ اپنے دکھ، امیدیں اور خواہشات لالٹینوں پر لکھ کر آسمان کی جانب چھوڑ دیتے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جھلملاتی لالٹینیں ان کے دکھ، امنگوں اور دعاؤں کو روشنی کے ساتھ اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ صفا ہوٹل کے روم کی ٹیرس پر کھڑی باہر اس رنگین پھیلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ طلال اس کے پیچھے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ یہ منظر دونوں کے لیے سکون اور کشش کا مرکب تھا۔ ہم کب وہاں جائیں گے؟ اس نے چہرہ موڑ کر طلال کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے کندھے تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ابھی تو بہت ہجوم ہے، ہم تھوڑی دیر بعد جائیں گے، طلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ ہجوم اور بڑھ جائے گا، پہلے اتنا رش نہیں تھا۔ پلیز چلیں نا، مجھے وہاں جانا ہے۔ ہم آئے کس لیے پھر؟
صفا ریلنگ سے کمر لگا کر طلال کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ آپ ابھی بات بھی نہیں کرتے، ایسا لگ رہا ہے میں کسی دیوار کو کہہ رہی ہوں۔ حیاتی بڑی ہو جاؤ، بولنے سے پہلے سوچنا سیکھ لو، شاید پھر میرے سجنبی رویے کو سمجھ پاؤ گی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا کیونکہ جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتے۔ طلال نے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ لیے۔ وہ خاموش اداس چہرے کے ساتھ اگلے 20 منٹ تک کھڑی رہی۔ بھائی، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے دل میں ایک آرزو کر دی اور آسمان میں ایک جلتا ہوا غبارہ پھٹ گیا۔ ایک آنسو گال پر بہہ گیا جسے وہ اپنی آستین سے صاف کرنے لگی۔ طلال نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹایا اور روم میں گیا کیونکہ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ موبائل کان سے لگا کر 2-3 انسٹرکشنز کے بعد واپس جیب میں رکھ گیا۔ حیاتی، آ جاؤ چلتے ہیں۔ اس کی کلائی کو پکڑ کر بغیر اس کی ہچکچاہٹ کو کھاتے میں لائے روم سے باہر نکلا۔ اس کے گارڈز ان سے آگے جا کر راستہ بنا رہے تھے، ورنہ جتنا ہجوم تھا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی گم ہو گیا ہوتا۔ ہر کوئی یہ گیت پڑھ رہا تھا جس کی سمجھ کم از کم صفا کو نہیں آ رہی تھی۔ طلال کا معلوم نہیں تھا۔ یہ ہجوم دور سے جتنا گرم جوش لگ رہا تھا حقیقت میں اتنا ہی بوال تھا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہلی بار آئے تھے یا پہلی بار اس ٹیلوں کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ اچانک طلال رک گیا۔ طلال کے پاس کوئی مسکراتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ گلے لگا۔ کیسے ہو شیخ؟ کچھ پتہ نہیں لگ رہا تمہارا۔ سب بالکل ٹھیک جا رہا ہے، بس تھوڑا سا الجھا ہوا ہوں۔ خیر تم بتاؤ یہاں کیسے ملے؟ میں تو خاص اس اسٹیشن کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ میں آزاد پنچھی ہوں، انہی گیتوں اور پٹاخوں میں میرا سانس اٹکا ہوا ہے۔ وہ دونوں فرینکلی باتیں کر رہے تھے۔ جانتا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے اس ٹھر کی نیچر کو بھی۔ سامنے کھڑے شخص نے دان دکھا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور تبھی اسے لگا کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اس کی دنیا کھو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کسی کے ساتھ آئے تھے کیا؟ اس نے پورے ہجوم پر ایک نظر دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ پھر کانٹیکٹ کرتا ہوں حبیبی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے جانے لگا۔ سامنے سے راستہ پوری طرح بند تھا۔ اگر وہ اس ہجوم میں جگہ بنا بھی دیتا تب بھی دیر ہو جاتی۔ صفا، اس نے اس کا نام دانتوں تلے چبایا۔ سر آپ یہاں سے جائیں، ہم نے ابھی ڈیوڈ کے آدمیوں کو دیکھا ہے۔ ایک دوسری بری خبر۔ اس نے اوپر دیکھ کر گردن ادھر ادھر کر کے بینڈ کر دیا۔ گارڈز میری بات سنو، مجھے یہاں کا چپا چپا دیکھنا ہے۔ پھیل جاؤ، صفا کہیں پر گم ہوئی ہے، مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا۔ یس سر، جیسے آپ کہیں۔ وہ جہاں کھڑا تھا بالکل اسی راستے پر سیدھا جانے لگا۔ یہ ایک محلے نما جگہ تھی جسے لوگ شہر سے شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تم ایک بار مل جاؤ، میں تمہیں خود دفنا کر آؤں گا۔ اس کی آنکھیں چیل کی طرح ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور یہ احساس ایک بھرپور مرد کے لیے کافی تھا کہ ایک عورت کے دور جانے سے اسے خوف محسوس ہونے لگا جو موت کے سامنے سے بھی نہیں آتا۔ یا خدا، یہ لڑکی مجھے مار کر ہی دم لے گی۔ وہ کسی کو کچھ میسج پر ٹائپ کرنے لگا۔ اس کا موبائل بج اٹھا۔ بولو، یہ اس کا گارڈ تھا۔ سر وہ مل گئی ہے، میں نے آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی مگر کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ سر وہ ان سے دوپٹہ کھینچ رہے ہیں۔ حبیبی کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس آتش بازی والی رات میں تمہارا قبر بنا دوں؟ اوکے باس، جیسے آپ کہیں۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ لوکیشن دیکھی، وہ جگہ یہاں سے الٹے سمت میں تھی۔ تیری تو خیر نہیں ہے حیاتی، بس تم مجھے مل جاؤ۔ وہ واپس اسی راستے گیا جہاں سے آیا تھا۔ دور ہو جائیں مجھ سے آپ سب۔ وہ درمیان میں کھڑی تھی، اس کے ارد گرد 3 چھچورے ٹائپ لڑکے سرکل میں گھوم رہے تھے۔ ارے اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پورے تائیوان میں نہیں دیکھی۔ یہ پکی ایشین ہے۔ وہ پہلے والے لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگا۔ اور ایشین میں بھی، پھر پاکستانی۔ دیکھو یار، آنکھوں کو بھی کتنی میٹھی لگتی ہے، زبان کو کیسے لگے گی؟ بالکل رسگلہ۔ وہی پہلے والا ایک وحشی سا کہکہا لگانے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کے دوپٹے تک پہنچے ہوئے تھے۔ دور ہو جائے مجھ سے پلیز۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ وہ لڑکا اس کا دوپٹہ کھینچ چکا تھا، اوپر سے نیچے تک وہ خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے آج ہماری تو لگ گئی ہے۔ تو تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں وہاں سے کیوں آئی ہوں؟ مجھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، پلیز مجھے جانے دیں۔ ارے ایسے کیسے جانے دیں؟ وہ زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچنے لگے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، ماچو مین، آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ماچو مین، یہ کون سا جن ہے جو اس پری پر عاشق ہوا ہے؟ وہ میرے شوہر ہیں، اگر آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ خبیث درندے جانور، چھوڑ دو مجھے۔ پوری طاقت لگا کر وہ خود کو چھڑوانے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ان درندوں کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے وہ کسی جانور پر شکار کرنے کے لیے جھپٹنے والے ہوں۔ اور بس وہ پہنچ گیا تھا۔
اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں جیسے ہی نظر اس کے دوپٹے پر پڑی جو ان اجل کے ماروں کے پیروں میں پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی وہ اس میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماچو مین، اس کے منہ سے نہیں دل سے آواز نکلی۔ ارے میں تمہارا ماچو مین بن جاتا ہوں نا۔ اس بدذات کا ہاتھ اس کے بالوں کو چھونے والا تھا کہ طلال کے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ سے اس کا نس کٹ گیا۔ صفا اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس لڑکی کا ایک زوردار چینخ منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ صفا نے سر اٹھانے کی کوشش کی مگر طلال نے اسے واپس اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ دوسرا وار اس لڑکی کی شہرک پر ہوا اور وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ماچو مین، یہ لوگ مجھے گندی طرح ٹچ کر رہے تھے۔ وہ بغیر اوپر دیکھے بس یہی کہہ رہی تھی۔ وہ سسک رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ طلال نے اشارے سے اس لڑکی کی لاش ہٹانے کو کہا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے کیا ہوا صفا کو اندازہ بھی نہیں تھا، اور نہ طلال اسے وہ دکھانا چاہتا تھا۔ باقی دو لڑکے جو بھاگ گئے تھے اس کا کچا پکا تو وہ پاتال سے بھی نکال لے گا، کیونکہ بات اس کی حیاتی کی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں کسی قیمتی اثاثے کی طرح خود سے جوڑ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ صفا وہ کمزور پھول تھی جس کی تازگی اور مہک طلال کے دل کو زندہ رکھنے کی وجہ بنی تھی۔ جب وہ اسے دیکھ چکا تھا، آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بیڈ کے جنگلے سے لگ کر وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ طلال دروازے کے سامنے باہر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ جلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ابھی اندر گیا تو وہ کنٹرول کھو دے گا اور اپنے غصے میں وہ صفا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن باہر رہنا بھی بیکار تھا۔ اجلے سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتے ہوئے وہ دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ صفا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ طلال نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا جو بیڈ کے درمیان دھسی ہوئی بیٹھی تھی۔ ماچو مین، چپ! ایک لفظ بھی اگر میں نے تمہاری زبان سے سنا تو میں اسے کاٹ دوں گا۔ اس کے لب آگ کی طرح دہک رہی تھی جس پر اس نے انگلی رکھ دیا تھا۔ تمہیں اتنی ہمت ہے؟ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی پھر بھی تم بھاگ گئی۔ کیسے حیاتی؟ تمہیں مجھ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے نا؟ اس کے جبڑوں کو انگلیوں میں پکڑ کر اٹھانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے سہ سکتی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، ترس کھاؤ خود پر۔ اگر میں جانور بنا تو تمہیں مسل کر رکھ دوں گا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے چھوڑ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا وجود ہر سانس کے ساتھ ہچکولے کھا رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا، میں تمہارے منہ سے ایک سسکی بھی نہ سنوں تو صفا شیخ طلال، میرا غصہ میرے کنٹرول سے نکل جائے گا۔ تمہیں کچھ آئیڈیا بھی ہے اگر میں وہاں نہیں پہنچ پاتا تو کیا ہوتا؟ وہ درندے کیا کر سکتے تمہارے ساتھ؟ صرف چند لمحے تو میری نظروں سے غائب ہوئی اور دیکھی تم نے یہ دنیا۔ سائڈ پر پڑے لیمپ کو وہ دیوار پر مارنے لگا۔ اسی بدصورتی سے میں تمہیں بچانا چاہتا تھا مگر ابھی بھی تمہیں سبق نہیں ملا۔ تم تو ویسے بھی یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ چلو اٹھو۔ وہ 2 قدموں میں درمیانی فاصلہ مٹانے لگا۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ، وہ اس پر چینخنے لگا۔ جمپ لگا کر وہ اس کو اوپر دیکھنے لگی۔ سانس رک گئی تھی۔ پاکستان جانا چاہتی ہو نا؟ چلو جاؤ، گم کرو اپنی شکل۔ طلال نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں، میں نہیں جانا۔ وہ سرنا میں ہلا رہی تھی۔ نہیں حیاتی، تم یہاں نہیں رہنا چاہتی، چلو دفع کرو اپنی شکل۔ وہ کمرے سے اسے باہر دھکیلنے لگا۔ دروازہ دھڑاک سے بند ہو گیا تھا۔ پلیز دروازہ کھولے، وہ باہر سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے نہیں جانا پاکستان، پلیز مجھے آنے دیں۔ طلال دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ خود کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ ماچو مین، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز پلیز دروازہ کھولیں۔ آئی پرومس میں پھر کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ بھائی میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرتے اگر وہ ہوتے۔ آئی ہیٹ یو شیخ طلال، آئی ہیٹ یو۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ یہاں پر میرے ہیں۔ نہیں ہوں میں آپ کی حیاتی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گرتی چلی گئی۔ طلال کے لیے مزید پتھر دل ہونا موت سے بھی بدتر لگا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے گھٹنوں پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ صفا نے سر اٹھایا۔ معصوم سا چہرہ رونے کی وجہ سے گلابی ہو گیا تھا۔ چھوٹی ناک لال ٹماٹر اور گلاب کے پنکھڑی جیسے لب خشک اور چہرہ آنسوؤں سے تواتر گیلا ہو رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر تم میرے دل کے قریب نہیں ہوتی صفا طلال تو میں اتنے موقع تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں معاف کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم میری چھوٹی نازک سی جان ہو۔ اگر میں نے یہ سختی نہیں چھوڑی تو تم مر جاؤ گی۔ اس نے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ 3 لڑکے کہہ رہے تھے کہ مجھے رسگلے کی طرح کھا لیں گے۔ وہ ابھی پھر سے آ جائیں گے اور آپ بھی اندر نہیں آنے دے رہے۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے ایک آنکھ مسلتے ہوئے وہ شکایت کر رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، اس بار پکا میں نہیں بھاگوں گی۔ طلال کے لیے یہ سننا کافی تھا۔ اس بار اگر تم بھاگی حیاتی تو جیسے میں نے کہا میں تمہیں خود زندہ دفناؤں گا اور تمہاری قبر پر پانی بھی نہیں ڈالوں گا۔
وہ اسے اپنے سینے میں بھینچنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پکا پرومس میں نے نہیں جانا۔ طلال نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر دیا، آنسو صاف کیے اور ماتھے پر نرمی سے اپنے لبوں کا مہر ثبت کر کے اپنی محبت کے حصار میں لے لیا۔ ایک لمحے میں کسی جھاگ کی طرح اس کی آگ، غصہ اور ہر بے چینی بیٹھ گئی۔ صفا اس کے دل میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی یہی پناہ گاہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے ماچو مین کو خود سے لڑنا پڑے گا۔ کیا ہے اس کی اسٹڈی میں، اور یہ لاک ہر وقت کیوں رہتی ہے؟ آج زری کیسری حویلی میں اکیلی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی نظر امان کی اسٹڈی پر پڑی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر وہ اندر جانے کی کوششوں میں اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، یہی موقع ہے اس بے دھڑک دل والے انسان کے بارے میں جاننے کا۔ شاید مجھے کچھ مل جائے۔ وہ کی ہول میں جھک کر دیکھنے لگی۔ یہ ڈیزائن کافی پرانے لگ رہے تھے۔ جتنا میں جانتی ہوں، کیا یہ میرے کھولنے سے کھل جائے گا؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور کچھ دیر بعد ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا سا پن تھا۔ وہ ایک بار اسے گھمانے لگی۔ اس کی انگلی پھنس گئی تھی، اس سے خون رسنے لگا۔ وہ اٹھی مگر پھر واپس بیٹھ گئی۔ اس نے دوسرے اینگل سے دوبارہ پن گھمایا اور ایک کلک کی آواز آئی تھی۔ یس، ابھی صرف 5 کلکس باقی ہیں۔ اسی سمت میں اس نے دوبارہ پن گھمایا اور دوسری کلک بھی ہو گئی۔ تھوڑے فاصلے پر بنی سیڑھیوں میں سے کسی کے اوپر آنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ آدم بابا اوپر آ رہے تھے، شاید پودوں کو پانی دینے کے لیے، کیونکہ ایک ہاتھ میں پانی والا فوارہ تھا۔ اب یہ کب نیچے جائیں گے؟ اسے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور ان کے پیچھے آ گئی۔ آدم بابا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ مجھے کرنے دیں، آپ جا کر آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، میرا تو ان پودوں کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے۔ میں آپ کے پودوں کو پانی دے دوں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ وہ ان کے ہاتھ سے فوارہ لے کر گملوں میں لگے تازہ سبز پودوں کو پانی دینے لگی۔ آدم بابا، آپ کو کوکنگ بھی آتی ہے، اتنی اچھی گارڈننگ بھی کرتے ہیں، آپ تو واقعی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ تم اپنی پسندیدہ کھانا بتا دو، میں آج وہ تمہارے لیے بنا لوں گا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ جو بھی پکائیں میں کھا لوں گی، میرا صرف چائے کے کپ سے گزارا نہیں ہے۔ چائے زیادہ پینا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو تمہاری پہاڑ جتنی زندگی گزارنی ہے۔ بابا نشہ سا بن گیا، وہ ترنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لیجیے، ہو گیا پانی کا کام۔ شکریہ بیٹا، میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے چائے بنا لیتا ہوں، ویسے بھی میرے سارے کام ختم ہو گئے ہیں۔ میں کبھی چائے کو انکار نہیں کرتی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے۔ خوش رہو، اور جانے کے لیے مڑ گئے۔ زری بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیوں کے سرے پر کھڑے ہو کر وہ انہیں راہداری سے گزرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اچھل ہوئے، وہ واپس آ کر دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے ادھورے کام کو مکمل کرنے لگی۔ آخر کار آخری چھٹی کلک بھی ہو گئی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، گھمایا اور دروازہ آہستہ سے حرکت کرنے لگا۔ اور اندر جانے سے پہلے وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ مان کیا کرے گا؟ مگر پھر اس نے اندر آ کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ 3 دیواروں کے ساتھ چھت تک پھیلی ہوئی الماریاں کتابوں سے بھری ہوئیں، سائڈ پر رکھی کرسیاں، ایک چھوٹی سی سیڑھی جو اوپر والے حصے سے کتابیں نکالنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، دیوار سے دیوار تک دبیز قالین اور درمیان میں لٹکتا فانوس۔ بلا شبہ اس حویلی کی خوبصورت ترین جگہوں میں یہ اسٹڈی شامل تھی۔ سائڈ پر رکھا ایک ٹیبل، ایک چھری جس پر ابھی خون کے چند قطرے نم پڑے تھے، ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی جس پر فائلز کا ڈھیر تھا، دیوار پر لگی ایک پینٹنگ جو کچھ مشکوک سے لگ رہی تھی۔ وہ اس جانب بڑھی مگر تبھی ایک فائل نیچے گر گئی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ اس کے آس 3 چھری پڑ لگی جو اس پر لگے خون سے ہلکی سی داغدار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، پہلے صفحے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، اسپیکٹرا 17۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرگوشی کی اور وہاں کے در و دیوار میں ایسا ارتعاش پیدا ہوئی کہ اس کو وہاں پر کسی اور کے ہونے کی بھی گمان ہو گئی۔ وہ ایک دوسرا صفحہ پلٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھتی، دروازہ کھلا۔ آدم بابا دروازے میں کھڑے تھے۔ بیٹا، آپ کے لیے کال ہے، جلدی آئیے گا۔ کس کی کال ہے؟ وہ اس کو کیوں کال کر رہا تھا؟ امان بیٹی کی، وہ لائن پر ہیں۔ وہ آدم بابا واپس باہر جانے لگے۔ تو کیا انہیں پتہ چل گیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ زری بھی آدم بابا کے پیچھے اسٹڈی سے نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حویلی کے راہداری میں رکھی ایک میز پر وائرلیس پڑا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ زرمان ملک، اس کا نام کس دے گئی۔ اگر تم نے میری اسٹڈی میں دوبارہ قدم رکھا تو میں تمہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ چند لمحوں تک وہ بول ہی نہیں سکی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تھوڑا لمبا توقف۔ جہاں تم کھڑی ہو وہ کیسری حویلی ہے، اور اس حویلی میں کوئی دروازہ، کوئی دیوار، کوئی راز مجھ سے چھپا نہیں رہتا۔ وہ بے اختیار دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ خاموشی؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔
تم خاموش نہیں ہو ضرمہ ملک، تم بہت شور مچاتی ہو، تمہارے قدم، تمہاری سانسیں، تمہاری نیت سب سنائی دیتی ہے مجھے۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ تمہاری سوری کا جواب میں آ کر دیتا ہوں۔ کال کٹ گئی تھی، وہ وائرلیس ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ شاید مجھے بھی آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بوچھل قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی، اس احساس کے ساتھ کہ وہ ابھی بھی صرف حویلی میں اکیلی نہیں ہے۔ تیسری بار تھی کہ وقار لیپ ٹاپ پر آتے ہوئے کالز کو کاٹ رہا تھا۔ آئی سیڈ پک اپ دی کال، ورنہ جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس بار میسج آیا، اس نے تھمز ڈاؤن ایموجی بھیج دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سچ بتانے کو تیار ہوں۔ آخر کار دوسری جانب ہار مان گیا تھا۔ وقار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی اور اس بار کال ریسیو ہونے لگی۔ جب تک میں سچ نہیں سنوں گا میں تم سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ضرورت تمہاری ہے، میری نہیں۔ میں اپنا نشہ خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی اعتماد تھا جس میں ہلکی سی دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تم نے پچھلی بار جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے میں سننا چاہتا ہوں۔ تم ان لڑکوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ہم ان سے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ سوچ لو، اگر تمہاری سو کالڈ انسانیت جاگ گئی یا وطن کی محبت تمہارے خون میں جوش مارنے لگی، پھر مجھے تمہیں بھی مارنا پڑے گا۔ لمحے میں بنی یہ کشیدگی سننے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنجیدہ لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ مجھے دھمکانا بند کرو، شاید تم بھول رہے ہو میں بھی تم لوگوں کی طرح درندہ ہوں، مجھے ڈرنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے پھر سنو، وہ سیدھا ہوا۔ جو لڑکے تم بھیج رہے ہو ان پر ہم اپنے ریسرچ ٹرائلز کرتے ہیں، بہت سارے مر جاتے ہیں اور جو بچتے ہیں انہیں کسی دوسرے کام پر لگاتے ہیں۔ دوسرا کیا کام؟ انتہائی تیزی سے انداز میں سرد رنجش ابھر آئی۔ دوسرا کام جیسے ٹیررزم، کوئی چھوٹا موٹا بام بلاسٹ وغیرہ۔ وہ جم گیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ خبریں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس کو لگا تھا یہ کسی فلم کا اسکرپٹ ہے۔ بند کر اپنی بکواس، اتنے سال تو مجھ سے جھوٹ بولتے آئے ہو۔ وہ آپ ہی سے باہر ہو گیا تھا۔ اتنے سال نہیں، صرف پچھلے 2 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ وقار نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور اس کا منہ غیر ارادی طور پر عجیب زاویے بنانے لگا تھا۔ میں نے تمہیں سچ بتایا، ابھی اگر تم نے مجھے میرے لڑکے نہیں بھیجے تو میں تمہیں اڑا دوں گا۔ اس بار ڈیلیوری تو ممکن نہیں، انٹرنیشنل بین لگ گیا ہے ہماری فارما پر۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے کچھ دنوں کے لیے رابطہ نہ رکھو۔ اتنا پارسا بننے کی ضرورت نہیں ہے ہنی، تم بڑے مزے سے انسانوں کے اعضاء کے کسابی اور جانوروں کی طرح ذبح کرنے کی ویڈیو دیکھتے تھے، اسی پر تو یہ سودا ہوتا تھا۔ یو فکنگ باسٹرڈ! لیپ ٹاپ کو اٹھا کر وہ دیوار پر مارنے لگا۔ اس کو افسوس ہوا اس دن پر جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان جیسے پیدائشی دماغی تبدیلی پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر وقار نے اسے مذاق میں اڑایا تھا۔ پہلے دن اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اپنے اندر کے اٹھنے والے وحشی پن کو سکون پہنچایا تھا۔ اس کو خون دیکھنا اچھا لگ رہا تھا، خون سونگھنا سکون پہنچاتا تھا، اور اسی لعنت نے اسے ایک دن ڈارک ویب جیسے غضبناک دنیا میں لے گیا۔ ہر کسی کی بے رحم قتل و غارت، مار، تشدد اور ظلم کا مرکز اسی نے چنا، صرف اس لیے کہ میرے ہاتھوں کسی کا خون نہ ہو۔ کہتے ہیں نا غلط اور سب سے غلط۔ وقار جمال ملک نے غلط ترین کے اوپر غلط چنا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کا دماغ اسی انداز سے بنا ہوا تھا، وہ درد کو باقی لوگوں کے مقابلے میں محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ اسے لذت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ دماغ کا وہ حصہ جو انسان کے اخلاق کا تعین کرتا ہے، وہ اس میں باقی انسانوں کی بنسبت کم تھا۔ دن رات وہ مسلسل 3 مہینے ڈارک ویب پر یہی خون اور لوگوں کو حیوانوں کی طرح ذبح کرنے کی ویڈیوز دیکھتا رہا۔ اس کا سانس ہر لمحے اس کے اندرونی درندے کو زیادہ طاقتور بنا رہا تھا۔ اور پھر دنیا کے خطرناک ترین کالے سیاہ دھندے اسی سیاہ میدان ڈارک ویب پر تو ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے کوئی اسے مسلسل سٹاک کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، انڈین ملٹری سے تعلق رکھنے والا ریٹائرڈ آفیسر تھا۔ جب اس کی یہ جنونیت حدوں سے پار کر گئی، وہ اپنے نشے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ وہی انڈین افسر اس کو اسی نشے سے محروم کرنے لگا، کیونکہ وہ اسے اپنے منصوبے کے مطابق فولڈ کرنا چاہتا تھا، جیسے ایک سونار تانبے کو مسل کر اپنے مطابق ڈھالتا ہے، بالکل اسی طرح اس نے وقار سے رابطہ کیا۔ سودا ہو گیا۔ اس نے وقار کو انہی بروٹل انسانیت سے گھری ویڈیوز کا ایکسس دیا، اور بدلے میں وقار نے ہر مہینے کچھ لڑکوں کی ڈیلیوری کی ذمہ داری لی۔ وجہ یہی بتائی گئی کہ اس کی کمپنی میں لیبر کی ضرورت ہے، مگر گورنمنٹ کی شرطوں کے تحت انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی جو کم عمر کے لڑکے ہوں۔ وقار کے سودے میں جو ٹارگٹ بن رہے تھے وہ نچلے طبقے کے غریب لوگ تھے جو باہر جا کر کچھ پیسے کمانا چاہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس انڈین افسر کی ڈیمانڈز بڑھتی گئیں۔ تب ایک روز وقار کو شک ہو گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا، مگر وہ بات ادھر ادھر کر کے اس کے دماغ سے کھیل کر اس کی سوچ کو بدل دیتا تھا، اور آج آخر کار وہی راز کھل گیا تھا جو وقار جمال ملک کی ذات کا سب سے سیاہ پہلو تھا۔ زمیرہ کو ڈپارٹمنٹ شفٹ ہوئے 3را دن تھا۔ باری، جواد اور حماد تینوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حماد لیپ ٹاپ پر کچھ کام بھی کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ آدھی اسکرین پر تھی، آدھی آس پاس۔
سمیرہ کمرے سے باہر آئی، بازو پر ابھی بھی پلستر چڑھا ہوا تھا مگر وہ پہلے سے خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ باری نے اس کو دیکھ کر فوراً کہا، یہ مجھے آرام کرنے والی نہیں لگ رہی، آؤ یہاں بیٹھو۔ جواد نے اپنی جگہ اسے دے دی۔ حماد نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک نظر، اور پھر دوبارہ لیپ ٹاپ میں گم ہو گیا۔ آپ لوگ بزی لگ رہے ہیں، اس نے اشارہ حماد کی طرف کیا مگر بات سب سے کر رہی تھی۔ ہم تو فری بیٹھے ہیں، باری مسکرایا۔ حماد بس تھوڑا بہت مصروف لگ رہا ہے۔ میرا لیپ ٹاپ میرے روم سے کون اٹھا کر لے آیا؟ مجھے بھی کام کرنا ہے یار، کیا ہو گیا؟ ابھی میں مری تو نہیں ہوں؟ انسپکٹر سر نے کہا تھا اٹھانے کو، جواد نے کندھے اٹکائے۔ تو یہ نیکی حماد نے کر دی، وہ اسے گھورنے لگی۔ حماد نے بھی سر اٹھایا اور دونوں کی آنکھیں ایک لمحے کو ٹکرا گئی۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، باری نے ماحول بدلا۔ لگتا ہے لان میں جانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جواد اٹھا، تم جاؤ میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اٹس اے گڈ آئیڈیا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا اور باری لان کی طرف۔ لاؤنج میں خاموشی رہ گئی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کچھ دیر بعد اس کی آواز حماد کے کانوں تک پہنچی۔ تم مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ اس نے خود کو ایسے ظاہر کیا جسے سنا ہی نہ ہو۔ سانڈ منہ والے، یہاں اور کوئی تمہیں دکھتا ہے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ابھی لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، اس طرح سنو گے تو مجھے؟ وہ اٹھ کر اس کے صوفے میں آ کر برابر میں بیٹھ گئی۔ تو بتاؤ کیسے سنوں میں تمہیں؟ وہ ذرا سے تیرچی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہاں بھی تمہاری ضد بند نہیں ہو رہی؟ لگی تو نہیں؟ میرے سے زیادہ تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاگل ہوں میں، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تو پھر مجھے اگنور کیوں کرتے ہو؟ یہ تم ہی تو چاہتی ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں چاہتی۔ کیا نہیں چاہتی؟ خچر دماغ، کیا سب کچھ مجھے ہی کہنا پڑے گا؟ ہاں تمہیں ہی کہنا پڑے گا، کیونکہ کل تک میں کہتا آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا۔ یار تم جانتے ہو مجھے اشارے سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے ماما بابا نے بھی مجھے وہ اشارے نہیں سکھائے جن پر آج کل دنیا چلتی ہے۔ میں سیدھی سی لڑکی ہوں، منہ کی زبان سمجھتی ہوں۔ تو جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ غصہ کرنا، حق جتانا، یہ سب میں منہ بند کر کے کرتا تھا۔ وہی تو تم بات بھی ساتھ پردوں میں چھپا کر کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے جیلس ہوتے ہو۔ باندھری، میں تم سے جیلس ہوں؟ وہ ہنسا۔ شکل دیکھی اپنی؟ میں بس اسپیکٹرا سر سے جیلس ہوں، جس نے تمہارے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یار اسپیکٹرا سر آر دی بیسٹ۔ اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتے کہ آئیڈیالزم اور محبت میں کیا فرق ہے تو میں کبھی سمجھ نہ پاتی کہ یہ پاگل پٹھان مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور تم کسے چاہتی ہو؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ کیا اسپیکٹرا سر دل سے نکل گئے؟ تم بتاؤ حماد شاہ، کیا تم اپنے آئیڈیل کو اسپیکٹرا سر کو دل سے نکال سکتے ہو؟ دل کو سمجھا سکتے ہو کہ اس کے لیے کچھ برا کہے؟ دماغ کو منا سکتے ہو کہ اس کے لیے کچھ برا سوچے؟ وہ خاموش رہا۔ تو پھر میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ ہمیشہ میری آئیڈیل رہیں گے۔ میں ان کے لیے 1000 بار گولی کھا سکتی ہوں، مگر جس سے محبت کروں گی اس کے لیے مار بھی سکتی ہوں اور مر بھی سکتی ہوں۔ کون ہوگا وہ خوش نصیب جس کے لیے باندھری قتل و غارت پر اتر آئے گی؟ پتہ چل جائے گا سانڈ منہ والے، وہ مسکرائی۔ ویسے دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں خوب ستاؤں، ہمیشہ ناراض رہوں، اور جب تم مجھے پکارو تب بھی نہ آؤں، مگر کیا کریں؟ میرے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے جب بھی میں اس باندھری کے خلاف خود کو آمادہ کرنے لگتا ہوں۔ میں تمہیں کھا جاؤں گی حماد شاہ، تو میرے ساتھ ایسا کر کے تو دیکھو۔ وہ اس کی گریبان کو پکڑنے لگی۔ میری باندھری، دور رہا کرو مجھ سے، ورنہ مجھے محبت کی جگہ عشق ہو جائے گا، اور میری روایات کے مطابق پھر میں تمہیں کسی کو دکھانے بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری یہ غزالی آنکھیں برقعے کی تہوں میں چھپ جائیں گی۔ ہاں، وہ کھل کر چیلنجنگ انداز میں ہنسی۔ دیکھتے ہیں تم مجھے برقع پہناتے ہو یا میں تم سے تمہارے سنائپر کا نشانہ خطا کر دیتی ہوں۔ سر، آج برازیلین مافیا کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، سسٹر نے یاد دہانی کرائی۔ مجھے کچھ بھی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے روم کے سامنے کھڑے اپنے آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا، آواز میں سختی اور فیصلہ کن پن وہ دونوں نمایاں تھے۔ سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ ویری گڈ، آئی وانٹ دس فرام یو آل۔ یہ آخری بات تھی۔ اس نے دوبارہ روم میں قدم رکھا۔ صفا آئینے کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کر کھڑا ہوا۔ آئینے میں صفا کا عکس جیسے مکمل ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت آہستہ ہو گئی، دل کی دھڑکن تھوڑی سی بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا بروکن ہارٹ، وہ گندے لوگ مجھ سے چھین گئے تھے، وہ دھیمی آواز سے کہنے لگی۔ مل جائے گی، وہ یقین سے بولا۔ تم تیار ہو گئی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہاں اس روم میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم باہر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج لینٹرن نائٹ پر جو وش لوگ مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تم اپنی وش مانگ سکتی ہو، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ اگر وہ خبیث لڑکے پھر سے آئیں؟ اس کے چہرے پر خوف تیر گیا۔ وہ پہلے اس لیے آئے تھے کیونکہ تم مجھ سے بھاگ گئی تھی۔ طلال اس پر جھکا۔ جو بیوی اپنے شوہر کی نہیں مانتی اس کے ساتھ پھر یہی تو ہوتا ہے۔ آپ بھی تو میری بات نہیں مانتے۔ وہ کھڑی ہوئی۔ یہ پہاڑ جتنا مرد اب اس 4 فٹ کی لڑکی کی بات مانے گا؟ اس کو خود پر ہنسی آئی۔ میں تم سے بڑا ہوں، چھوٹے صرف وہ بات مانتے ہیں جو بڑے آرڈرز دیتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، پھنستے صرف ہم 4-5 فٹ چھوٹے۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک دن میں بھی بڑی ہو جاؤں گی۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ پھر بھی تم مجھ سے چھوٹی ہی رہو گی۔ بہت ظلم ہو رہا ہے ماچو مین، پتہ نہیں مجھے کبھی یہ رائٹ نہیں ملے گا کہ میں آپ پر اسٹینڈ سیٹ کروا سکوں۔
اچانک طلال کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ چونک گئی، زبان دانتوں تلے دبا کر وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ طلال اس کی حرکتوں پر مر مٹ رہا تھا مگر منہ پر سرد مہری کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ سوری، یہ فلو میں منہ سے نکل گیا تھا اور پھر مزید اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ ایک فلک بوز کہا لگانے لگا، تمہاری یہ آنکھیں ابھی بھی ریڈ ہیں۔ کیا ضرورت تھی آدھی رات تک رونے کی؟ دیکھو تم نے کتنا ظلم کیا میری ان کہکشاں آنکھوں پر۔ اس کے پپوٹوں کو انگلی سے چھو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ماچو مین، یہ میری آنکھیں ہیں، آپ کو بخار تو نہیں ہوا؟ اس نے جیسے یاد دلانا چاہا۔ اور تم کس کی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوا ایک قدم مزید۔ میں نے آپ سے کہا تھا کل رات میں آپ کی ہوں، صفا نے آخر میں سوالیہ نشان کے ساتھ جواب دیا جیسے پوچھ رہی ہو۔ تو کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ صفا طلال صرف شیخ طلال کی ہے، یہ بات تم نیند میں بھی یاد رکھو، سمجھ آئی؟ یہ کوئی الجبرا کا سوال تھوڑی ہے کہ مجھے یاد رکھنا پڑے گا۔ حیاتی، آئی ایم سیریس۔ طلال کی بھوری آنکھوں میں وہ قید ہو چکی تھی، شدید اور پر اثر۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ڈرا کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بس تمہاری یہ حرکتیں مجھے مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ طلال نے اس کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنایا تھا۔ میرا بروکن ہارٹ مل جائے گا، ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ کے کہنے پر تیار تو ہو گئی ہوں۔ تم اگر مجھے چھوڑو گی نہیں، اس طرح میرے کوٹ میں چھپتی پھرو گی، تو میرا ارادہ بدلنے کا دل کرتا ہے۔ آپ کے ارادے مجھے مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ صفا نے اس کا بازو زور سے پکڑنے لگی، اشارہ تھا کہ ابھی چلو۔ چلتے ہیں۔ طلال اس کی رفتار سے جا رہا تھا، گھنٹوں میں تو وہ دونوں گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ اس سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر کل رات آپ نہیں آتے تو کیا ہوتا ماچو مین؟ مجھے سوچ کر بھی جھرجھری آتی ہے۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا، بس ابھی یہ سوچو کہ تم کیا وش مانگنا چاہتی ہو۔ آپ کیا مانگیں گے؟ اس نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر روبرو ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی ٹکر ہمیشہ کی طرح بلا کی زوردار تھی اور اس معصوم کو لگا تھا کہ اس نے غلطی کر دی۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی کیونکہ وہ سانس لینا تو وہ بھول چکی تھی، اور طلال کو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر وہ منہ کھولے سانس لینے لگی اور یہ ردم ٹوٹ گیا۔ حیاتی اس کے کمر کو سہلانے لگا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنا چاہا کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھانا چاہتی تھی خود کو کہ اسے بھی ان کی چپتی چیرتی ہوئی نشیلی سرمئی بیباک آنکھوں کی عادت ہو جانی چاہیے، اور طلسمی طور پر اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا دل اپنی اصل رفتار پر آنے لگا ہے۔ وہ ترچھی نظروں سے طلال کو دیکھنے لگی۔ بہت ظالم ہے آپ ماچو مین، جانتے بھی ہیں مجھے۔ میرا دھڑکتا دل میرے لیے درد بن جاتا ہے۔ وہ اس بار بھی دیکھے بغیر خود کو اپنی حیاتی سے نہیں روک پایا تھا، مگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے سب سے محفوظ پناہگاہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ آنکھوں کا یہ وار ایک بار پھر برداشت نہیں ہونے والا تھا۔ طلال کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ تو میری دکھتی رگ کی کمزوری بنتی جا رہی ہوں۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ آج ہر وش پوری کی جاتی ہے تو میری بس یہی دعا ہے کہ… موبائل بجا۔ اس کا پرسنل گارڈ پلس اسسٹنٹ کال کر رہا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ سر ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے ناگہانی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ اس کے مطابق اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جہاں آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر آگ لگ گئی ہے۔ تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصہ کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ صفا تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ میں اچار ڈالوں تم لوگوں کی سوری کا؟ کہا بھی تھا مجھے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ ہمارا اتنا مال جو پڑا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ باقی ہم نے بچایا، مگر کچھ… بند کرو یہ منمنانا۔ کون تھا یہ؟ کچھ آئیڈیا ہے تم لوگوں کو؟ سر ڈیوڈ کے آدمیوں کو ہم نے گھیر دیا ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہے، ہمیں اور کوئی علم نہیں۔ اس ڈیل کی خبر میرے علاوہ صرف تمہارے پاس تھی حبیبی۔ اگر مجھے علم ہوا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے تو بہتر ہوگا اپنا گلا خود کاٹو، کیونکہ میرے کاٹنے سے بہت درد ہوگا۔ یہ آخری بات اس نے عربی میں کہی۔ ڈرائیور چلو اس لوکیشن پر۔ اس نے موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ کیا ہوا، ہم نہیں جا رہے کیا؟ گاڑی نے راستہ بدل دیا تھا۔ ہم جا رہے ہیں حیاتی، بس پہلے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ کچھ برا ہو گیا کیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم ٹینشن مت لو۔ اوکے۔ اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ طلال کے دماغ میں نئی سرے سے حساب کتاب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ڈیل اربوں کے ریال پر ہو رہی تھی، اس کا تھوڑا سا نقصان بھی کروڑوں میں شمار ہوتا۔ تھائی لینڈ سٹی آف پٹایا، یہ جگہ تھائی لینڈ کے شہر پٹیایا کی تھی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی، ہر گوشہ اپنی چھپی ہوئی کہانی سناتا ہے۔ سمندر کی نمکین ہوا میں چھپی ہوئی خطرناک خوشبو، رات کے اندھیرے میں چمکتی نیون لائٹس ہر قدم پر زندگی اور خطرے کا ملا جلا احساس دیتی تھی۔ یہاں ہر مسافر، ہر رہنے والا کسی نہ کسی راز کے سائے میں چھپا ہوا تھا، اور ہر رات ایک نیا کھیل، ایک نئی سازش جنم لیتی تھی۔ اس شہر کے ایک گوشے میں طلال پہنچ چکا تھا۔ میٹنگ کے لیے جگہ پہلے ہی ارینج کی گئی تھی، مگر جگہ جیسے جل کر خاک بن گئی تھی۔ تم لوگ اندھے تھے کیا؟ کیسے کوئی اتنی تباہی مچا کے نکل گیا؟ کیسے؟ اس کے خون کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا ہے تم سب کو اسے راکھ کا حصہ بنا دو۔ وہ اس جگہ گیا جہاں ہر چیز کا ملبہ بنا ہوا تھا، ہر قدم خطرے کے ساتھ گونج رہا تھا۔ صفا بھی گاڑی سے اتر کر نیچے پہنچی۔ یہاں کیا ہو گیا؟ اس نے پیچھے دیکھا۔
تم کیوں اتر گئی؟ جاؤ بیٹھو گاڑی میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ بھی آئے نا، ابھی یہاں کیا رہ گیا؟ صحیح کہہ رہی ہو، سب کچھ ختم ہو گیا، ابھی کچھ نہیں ہونے والا۔ طلال نے دونوں ہاتھ جھاڑ دی اور صفا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ دھواں اڑاتے ہوئے بریک لینے کی وجہ سے ٹائرز کی چرچراہٹ کی آواز آئی اور ایک گاڑی ان سے چند قدم دور بالکل سامنے رکی۔ اترنے والا کوئی اور نہیں، امان کیسر تھا۔ صفا نے آنکھیں جھپکیں، وہ اتر کر اپنے بلیک ٹی شرٹ کے سلوٹوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ اس کے قدم بھاری اور مضبوط تھے، طلال کے ماتھے پر بل پڑے۔ ماجومین، میں کیا خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ اس کے بازو کو جھٹکانے لگی۔ نہیں حیاتی، یہی سچ ہے۔ امان اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ بھیا، وہ دوڑ کر کسی تتلی کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگی۔ صفا بیٹا، آرام سے، اس کو کندھوں سے پکڑ کر وہ روکنے لگا جو تقریباً گرنے والی تھی۔ بھیا، وہ اس کا نام کھینچتے ہوئے اس کے گلے لٹک گئی تھی۔ I miss you so much سپرمین، میں ابھی اپنی بیٹی کو مس کر رہا تھا، بہت مس کیا میری جان۔ وہ اس کو گول گول گھمانے لگا۔ میں آپ کے بغیر ابھی ایک دن بھی نہیں رہوں گی۔ وہ اس کی گردن کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی نہیں رہوں گا، جو میری صفا کہے گی وہی ہوگا۔ پنکی پرامس؟ تو میرے گلے سے ہٹو گی تو میں پنکی پرامس کروں گا۔ اوہ سوری، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں، دیکھو اپنے چہرے کو کیسے چمک رہا ہے۔ وہ اس کے ناک کو ٹچ کرنے لگا۔ آئے میں آپ کو مارچو مین سے ملوا دیتی ہوں۔ اس نے ایک آئی برو اٹھایا تھا۔ سپرمین تو آپ رہیں گے، سو ڈونٹ بی جیلس۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہی ہفتوں کی دوری نے صفا کے اندر تبدیلی لائی تھی۔ وہ طلال کی طرف بڑھ رہا تھا اور صفا امان کو نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی تھی۔ وہ چپ ہوئی تب جب وہ دونوں آمنے سامنے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ صفا نے دونوں کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی اپنے پیاس کو ایک دوسرے کے خون سے بجھائیں گے۔ بھیا، کیا ہو گیا؟ آپ نے سکھایا تھا کہ کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر امان کے کان میں کہنے لگی، مگر وہ پھر بھی کان اس تک پہنچانے کے لیے جھکنے لگا۔ سچ میں نے ایسا کہا تھا۔ وہ اپنی بات کو کنفرم کرنے لگا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے کرنے لگا۔ ہائے شیخ طلال، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ یہ ابھی صفا نے مجھے سکھایا کہ ایسا کہہ دو۔ طلال نے صفا کو دیکھا جس کا منہ اس کے راز کے افشا ہونے پر وہاں ہو گیا تھا۔ میں کیا کہوں؟ حیاتی نے مجھے نہیں سکھایا طلال۔ امان کو دیکھ کر مسکرایا اور اسے ہاتھ ملانے لگا۔ کیا بچے ہیں آپ دونوں؟ میں کیوں سکھاؤں گی آپ کو؟ اور ماجومین، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ دیے تھے۔ کندھوں پر پڑا دوپٹہ گر گیا تھا۔ ایک تو یہ دوپٹہ قسم سے منہ کو آ گیا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ اتنا لمبا تان پہننے کی؟ اور تم یہ اتنے لمبے فراک سنبھال سکتی ہو؟ دے دو مجھے یہ۔ اس کے دوپٹے کو اس سے لینے لگا۔ ابھی کمفرٹیبل ہے۔ وہ اس کے بالوں کو دونوں سائڈ سے ٹھیک کرنے لگا۔ یس برو، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا حیاتی کہ تمہارا یہ سپرمین کبھی تمہیں اصل زندگی میں چلنے نہیں دے گا۔ امان کی نظر سرد مہری سے اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ کیسا رہا تمہارا ڈیل برازیلین مافیا کے ساتھ؟ یقیناً اچھا ہوا ہوگا۔ طلال سمجھ گیا تھا کہ یہ نقصان کس نے کیا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ دیکھتے ہیں سالے صاحب تمہاری مہمان نوازی کیسے کی جائے۔ اچھی ہوگی، مجھے بھی یہی امید ہے۔ صفا کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، تو ملنا چاہو تو ہم ساحل پر ملیں گے۔ طلال صفا کی کلائی پکڑنے لگا۔ کل عام یہ جتانے کی کوشش کی کہ ابھی یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ مجھے بھیا کے ساتھ جانا ہے۔ آپ جہاں کہہ رہی ہیں میں اس کے ساتھ آ جاؤں گی۔ طلال کی بھوری آنکھوں میں غصے نے چمک دکھائی تھی۔ اس کی کلائی کی گرد اس کی گریپ پڑتی جا رہی تھی۔ بیٹا آپ اس کے ساتھ جاؤ، میں وہیں پر آ رہا ہوں۔ امان طلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ میرے ساتھ اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں۔ حیاتی، میں سمجھ رہا ہوں، اور اگر تم اپنے سپرمین کے ساتھ گئی تو پھر ہم اپنے وش کو کیسے مانگیں گے؟ ہم سے وہ اپرچونٹی مس ہو جائے گی جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ وہ بہل گئی تھی۔ شیخ طلال، تم یہ مت سمجھو کہ کسی بھی طرح سے تم صفا پر حق جتانے کے نام پر اسے اذیت دو گے۔ اس کے کان میں قریب ہو کر کہنے لگا، خیر تمہارے ساتھ تو بہت لمبی جائے گی، مگر میری بہن کیا کہتی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں سالے صاحب، دیکھتے ہیں، تم نے ابھی مجھے جانا نہیں ہے۔ وہ آخری اسمائل پاس کر کے صفا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سمندر کے کنارے یہ جگہ سفید جالی دار پردوں سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ درمیان میں ایک ٹیبل، آمنے سامنے دو کرسیاں اور ان کے بیچ ایک جلتی ہوئی کینڈل۔ ارد گرد سمندر کے پانی پر ہر طرف دیوں کی سنہری چمک پھیل رہی تھی، جیسے لہریں بھی روشنی اوڑھ کر سانس لے رہی ہوں۔ اوپر آسمان آتش بازی سے جگمگا رہا تھا، رنگ بکھرتے بجھتے پھر نئے رنگوں میں زندہ ہو جاتے۔ صفا کا ہاتھ تھامے وہ وہیں آ گیا۔ نازک سا ہلالی چاند آسمان کو اور بھی پرکشش بنا رہا تھا۔ آپ کیا وش مانگیں گے؟ اس نے خوابناک سے لہجے میں پوچھا۔ وہ کھو چکی تھی اپنے ارد گرد اس روشنی میں، اس لمحے میں۔ طلال کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی مثال بھی اسی نازک چاند جیسی ہے جو اس کی اتنی وسیع دنیا کو اپنی ذات کے ایک آسمان میں باندھ چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں بتاتے حیاتی، وہ دھیمے مگر یقین سے بھرے لہجے میں بولا۔ چھپ کر مانگتے ہیں تاکہ صرف اوپر اللہ کو علم ہو اور وہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ چلو آنکھیں بند کرو، چیٹنگ نہیں کرنی، اوکے؟ زمین پر پڑے تو آتش بازی کے غبارے دونوں نے اٹھائے تھے۔ نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا آنکھیں اس نے بند کر لی۔
طلال کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی، ایک لمحہ جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اے اللہ، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے طاقت لی، اختیار لیا، لوگوں کو جھکایا، آج پہلی بار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اگر یہ سچ ہے کہ اس جگہ مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی تو میری بیوی، میری نور نظر، اس کے دل کو وہ شفا دے جو صرف تیری شان ہے۔ اس کے خوف مجھ تک آ کر رک جائیں، اس کے زخم میرے نام ہو جائیں، اور اگر میں اس کے لیے آزمائش ہوں تو یا اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں اسے توڑنے کی بجائے تھام سکوں۔ اس کی آواز دل کے اندر ہی کہیں ٹوٹ گئی تھی۔ صفا نے ہلکی سی آنکھیں کھول لی تھی، وہ طلال کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہی چہرہ جو ہمیشہ سخت، کنٹرول میں، ناقابل شکست لگتا تھا، مگر اس لمحے کچھ اور تھا، ایک عجیب سی کشش، ایک خاموش سچائی۔ اس نے کھلی آنکھوں سے اپنی وش مانگی۔ وہ کیا تھی؟ یہ اس دنیا کا کبھی پتہ چلے گا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس نے اپنا غبارہ چھوڑ دیا تھا، طلال کا غبارہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر اڑنے لگا تھا۔ صفا اس کے سینے سے لگ گئی اور دونوں خاموشی سے ان آتش بازی کے غباروں کو دیکھتے رہے جو تیزی سے دور ہوتے جا رہے تھے، بالکل ان لمحوں کی طرح جو ہمیشہ ٹھہرتے نہیں۔ اس لمحے گاڑی میں بیٹھا امان یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ اتر کر ان کے پاس آیا، گلا کھنکھاڑتے ہوئے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ بھیا آپ ابھی کیوں آئے؟ آپ کو بھی وش مانگنی چاہیے تھی۔ صفا، مجھے ان فینٹیسیز پر بلیو نہیں ہے۔ سالے صاحب، میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ہنی مون منانے آیا ہوں، ڈیل کا تو تم نے ستیہ ناش کر دیا، مگر ہمیں کچھ ٹائم سپینڈ کرنے دو۔ طلال کی آواز میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ صفا، تم نے شادی کر لی اور مجھے علم بھی نہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ میری اس میں غلطی نہیں ہے، وہ تو ماچو میں نے زبردستی نکاح کے پیپرز پر سائن کروائے تھے۔ امان سچ سننا چاہتا تھا اور وہ سن چکا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر صفا کو طلال کے پاس سے کھینچنے لگا، طلال کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ کیا ہوا تھا؟ میں سب سننا چاہتا ہوں۔ امان صفا کے ساتھ ریت پر چلتے ہوئے ساحل پر بھڑکتے آگ کے سامنے رک گئے تھے، بچھی ہوئی رضائی پر دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ شعلوں کی مخالف سمت میں ہوا چل رہی تھی اور کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ ختم کرنا چاہتی ہو یہ زبردستی کا نکاح؟ صفا چونک گئی، یہ سوال غیر متوقع تھا۔ تم خاموش ہو، جو تم کہو گی ویسا ہوگا۔ امان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھیا میں سن رہی ہوں، مگر وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ شیخ طلال اس کے معصوم جذبات کو اپنے سانچے میں ڈھال چکا تھا۔ اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ میں نہیں جانتی، مگر اس دنیا میں اگر آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ مجھے محفوظ لگنے لگا ہے تو وہ ماچو مین ہے۔ تم نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ زبردستی نکاح کر گیا بلیک میل کر کے؟ اس نے صرف یہ زبردستی تو نہیں کی، وہ اس کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے زبردستی یہ کپڑے پہنائے ہیں، میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، مگر ماچو مین کے ڈر سے یہ بھی پہن لیا۔ مجھے کل رات انہوں نے روم سے بھی نکال دیا کیونکہ میں بھاگ گئی تھی۔ میں پاکستان آنا چاہتی تھی، مگر گندے لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو مجھے پاکستان کا نام لینے پر مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر مارتے کبھی نہیں۔ ہاں، پہلے دن میرے سامنے 2 آدمیوں کو گولی مار دی تھی کیونکہ وہ مجھے غلط ٹچ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ کارٹونز بھی دیکھتے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ دیکھتے تھے۔ امان خاموش ہو گیا۔ تو صفا کو ماچو مین برا نہیں لگ رہا؟ کیا میں اسے فنش نہ کروں کہ اس نے صفا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نہیں جانتی بھیا، مگر جب بھی ماچو مین کو دیکھتی ہوں مجھے کسی فیری ٹیل کا پرنس اس میں نظر آتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ جیسے تم چاہو ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو برا لگا؟ تھوڑا بہت، اس نے آنکھیں سکیڑی۔ میں جانتی ہوں آپ کو ماچو مین برا لگ رہا ہے، لیکن وہ اتنا برا بھی نہیں ہے نا؟ میں بھی تو یہی سمجھا رہی ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں، بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، پر اب کیا ارادے ہیں؟ پاکستان جانا ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں آپ انہیں، وہ طلال کو اشارہ کرنے لگی، میں آپ کے ساتھ ہوں اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہے، کوئلہ بن جائے گا جیلیسی سے۔ کیا میں انہیں بلا کر لے آؤں؟ رہنے دیتے ہیں۔ نہیں، اچھا ہے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ امان ہنسا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں، مطلب وہ اچھے۔ وہ جلدی میں کیا بولنے لگی، اس نے آنکھیں میچا تھا۔ جاؤ بلا لاؤ۔ امان اس کے ناک کو چھونے لگا۔ میں نے بھی تمہارے اس ماچو مین سے بات کرنی ہے۔ آپ دونوں ساتھ ہو کر مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ ڈونٹ وری، میں کچھ نہیں کروں گا، میں آ رہی ہوں۔ وہ طلال کے پیچھے چلنے لگی جو سمندر کے کنارے سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ بس کریں، وہ میرے بھائی ہے، اتنا جیلس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے سے اس کو ہگ کر کے وہ کہنے لگی۔ طلال کے ہاتھ میں جو جلا سگریٹ تھا وہ اس کو پھینکنے لگا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ریلنگ کے ساتھ اس کو لگا گیا۔ تمہیں پاکستان جانا ہے؟ وہ اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں نرم پن اور حکم دونوں تھے، خطرناک توازن کے ساتھ۔ جی، وہ لرزتے آواز سے جواب دے گئی۔ میرے بغیر؟ میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن اس نے وہی 1 قدم فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے یہ صرف تمہاری خواہش ہے؟ اس کی آنکھیں قابو سے بھرپور، جسے ہر لمحہ یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ کب اور کیسے صفا کو اپنے دائرے میں لے آئے گا۔ صفا اس کے سامنے بے بس ہی ہو گئی، ہر رگ میں خوف اور کشش کے قریب امتزاج سے اس کا سامنا ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی ماچو مین کہ آپ ہرٹ ہوں۔ ہرٹ؟ وہ ہنسا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اپنے اس دھڑکتے دل سے پوچھو کہ کیا یہ ایسا چاہتا ہے؟
میں نے تو ویسے بھی ایک دن جانا تھا، بھائی نے پوچھا تھا مجھے واپس جانے کے لیے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ ابھی لگتا ہے مجھے اپنی دنیا میں اپنے لیے جانا چاہیے، آپ کی یہ جنونیت مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ طلال نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے ریشمی بالوں کو چھونے لگا۔ تمہاری خواہش بھی میری ہے، تمہارا خوف بھی، تمہاری معصومیت بھی، اور میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے وہ بے بس ہے، اس کا سپر مین ماچو مین کی اجازت کے بغیر اسے لے کر جا سکتا ہے، مگر ماچو مین بھی اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا۔ آپ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کی دنیا کی نہیں ہوں، آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ آپ تو دیکھنے سے بھی میری سانسیں روک لیتے ہیں۔ شش، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں حیاتی، وہ سرگوشی میں بولا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانس محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن تمہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میری مرضی تمہاری سب سے بڑی حقیقت بن گئی ہے۔ تم کچھ بھی کرو مگر مجھ سے دور جانے کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ اس رات کا دوسرا پہر تھا۔ پٹایا کی فضا اچانک چیخ اٹھی تھی، گولیوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ طلال کی گاڑی کے شیشے ایک کے بعد ایک چکنا چور ہو کر بکھر گئے تھے، جیسے شفاف یقین ٹوٹتا ہے بغیر کسی وارننگ کے۔ ایسا لگ رہا تھا جسے پورا ہوٹل حصار میں لے لیا گیا ہو۔ امان بھی اسی ہوٹل میں سٹے کر رہا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا۔ طلال پہلے سے روم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف خطرے کی پہچان تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صفا ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں، وہ سو رہی ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ طلال کے جبڑے بھینچ گئے۔ میرا ایک عزیز دشمن جو چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگوں۔ ایک گولی وال کلاس سے ٹکرا کر ہوٹل کے اندر تک گھس آئی۔ ایکسٹرا گن ہے تمہارے پاس؟ کیوں، تم مجھے مارنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں لائے؟ اس کے لیے گولی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور تم یہ فضول بکواس بند کرو۔ طلال روم میں گیا، ڈرار سے دوسرا پسٹل اٹھایا اور امان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم پیچھے سے کور کرو، میں یہاں میں سنبھالوں گا۔ سالے صاحب احتیاط سے، میں اپنی بیوی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں الٹی سمتوں میں گئے تھے۔ پیچھے آدمی کم تھے، اس لیے چند گولیوں میں کلیننگ ہو گئی تھی۔ طلال واپس اسی جگہ آیا جہاں معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا۔ ہر طرف سے امان نشانے پر تھا، مگر وہ پرسکون جان لیوا انداز میں ہینڈل کر رہا تھا۔ ابھی نشانے باز بھی دو ہو گئے تھے، اور دشمن کے بھیجے ہوئے ہوا میں بھی تیزی سے اڑنے لگے تھے۔ طلال، کوئی اندر ہوٹل میں گیا، امان نے آواز لگائی تھی۔ حیاتی، وہ روم میں اکیلی ہے، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی لمحے گولی اس کے سر پر لگنے والی تھی اگر امان ٹریگر پر رکھے ہاتھ کے سینے کو نشانہ نہیں بنا لیتا۔ وہ تقریباً آخری بندہ تھا جو دور سے سنائپر کا نشانہ لگا رہا تھا، مگر ابھی اور نہیں۔ امان نے تیزی سے اندر کا رخ کیا، گولیاں اندر بھی برس رہی تھیں۔ وہ کونے میں کھڑا ہو کر نشانے بازوں کی پوزیشنز کو نوٹ کرنے لگا۔ جہاں طلال کھڑا تھا وہ امان کو دیکھ سکتا تھا۔ اشارے سے وہ ایک دوسرے کو پوزیشنز بتانے لگے، اور اگلے ہی لمحے دو گولیاں چلیں اور دو ہاتھ گر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ باقی نشانے باز کچھ سمجھ پاتے، دوسری طرف سے امان نے آخری وار کر دیا، اور اچانک خاموشی نے بسیرا کر دیا۔ امان نے پلٹ کر ایک زوردار گھونسا طلال کے منہ پر مارا۔ ایسے بچاؤ کہ تم میری بہن کو؟ ہاں۔ طلال کچھ سمجھ بھی نہ پایا۔ سالے، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے ناک پر مکہ مارنے لگا، ورنہ ابھی ان آدمیوں کے ساتھ تم بھی زمین پر پڑے ہوتے۔ دونوں کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے شیخ طلال تمہیں سلاخوں کے اندر کر دوں۔ ایک اور گھونسا، اور میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ٹکڑے کر دوں جو اپنی بہن کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ طلال نے بھی اسی شدت سے وار کیا۔ تمہیں اندازہ ہے اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ امان سست پڑ گیا تھا۔ تو تم کون سے زمزم کے دھلے ہوئے ہو؟ تمہارے سارے کرتوت میں جانتا ہوں۔ دونوں زمین پر گر گئے تھے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امان نے اسے دیکھا۔ میری حفاظت کا مطلب یہی تھا۔ وہ اپنی جیب سے وہ بروکن ہارٹ چین نکال کر سامنے کرنے لگا۔ یہ تمہیں کیسے ملا؟ طلال کی نظر وہیں جم گئی۔ اس میں جی پی ایس ٹریکر لگا ہے۔ میں صفا کے پیچھے آنا چاہ رہا تھا، مگر یہ مجھے یہاں کے لفنگوں سے ملا۔ طلال ابھی بھی تیرچھی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ امان کھڑا ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ طلال نے لمحے بھر کو اس کو دیکھا اور پھر اسی کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا زخم اور گہرا ہو چکا تھا۔ جاؤ حیاتی کو دیکھو، وہ دیوار کے سہارے کھڑا تھا، مگر اس کو درد سے زیادہ صفا کی فکر تھی۔ امان روم کے اندر گیا، وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر کمبل درست کرنے لگا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ اتنے شور میں یہ کیوں جاگی نہیں؟ اس کی نیند اتنی پکی تو نہیں، کچھ نشہ وغیرہ تو نہیں کروایا؟ تمہارا منہ ابھی ٹوٹ جائے گا سالے، میں جانتا تھا ایسا کچھ ہوگا، اس لیے ساؤنڈ ابزاربرز لگائے ہیں۔ تم میرے روم میں آ سکتے ہو۔ میری بیوی سے دور رہو امان، میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنی عادت لگایا ہے۔ اگر مجھے اپنی بہن کا خیال نہیں ہوتا تو تم زندہ نہیں بچتے، مگر تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ شیخ طلال۔ اپنے کالے دھندے کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو۔ میں اپنی بہن کو اتنی کم عمر میں جیلوں کے چکر لگواتا نہیں دیکھ سکتا۔ طلال ہنس پڑا، ایک کھوکھلا تھکا ہوا کہا۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا پرسنل گارڈ ہانپتے ہوئے بھی ابھی آ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حبیبی، بس سامنے والے روم سے فرسٹ ایڈ باکس اور 2 بلیک کافیز بھیج دو۔ میں ابھی لے کر آ رہا ہوں۔ امان نے کبرو اٹھایا تھا۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے امان کیسر، کہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کچھ دیر فیصلہ نہیں کر پایا، مگر پھر اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے طلال اندر گیا اور سامنے بڑے صوفے پر بیٹھ کر ٹیک لگا لی۔ امان اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دوسرے کو دیکھ کم گھور رہے تھے۔ زری مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی حیاتی میرے دل کے قریب۔
وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کسی ٹھنڈی ٹھہری ہوئی قسم۔ جس دن مجھے یقین ہوا کہ صفا محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں نے ضربہ ملک کو اپنے نشانے سے ہٹا دیا۔ طلال کی پلک ہلکی سے جھپکی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ تو پھر اس کی وہ سبز زندہ آنکھیں مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی؟ امان کے اثر کمرے کی ہوا جیسے رک گئی۔ ایک بات کہوں، طلال خاموش رہا۔ میرے انتقام میں وقار جمال ملک کی ایک غلطی اور اس کے باپ صدیق جمال ملک کے ہاتھوں سرزد ہونے والا وہ گناہ، آج تک ان سب کا کفارہ صرف ضربہ ملک اٹھا رہی ہے۔ اپنی فطرت کے خلاف اس نے کچھ بولا تھا۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سوال کر دیا تھا۔ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر میں حساب رکھنے میں بڑا پکا آدمی ہوں۔ ویسے تم نے میرا برازیلین ڈیل تباہ کر کے یہ یقین دلا دیا ہے کہ تم انڈر کور ہو، مگر میرے پاس ثبوت نہیں۔ امان کے لب پھیل گئے تھے، جو رحم نہیں، وارننگ تھی۔ میں تمہیں بھی ایسے غائب کر دوں گا شیخ طلال کہ تمہاری پیدائش کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر مجھے علم ہوا کہ تم نے میری بہن پر آئندہ کسی بھی طرح زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ میری بیوی ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ملکیت کی چمک ابھری۔ تم مرد بنو شیخ طلال، کمینے نہیں۔ وہ بستر پر پڑے توشک سے اس کے سینے پر وار کرنے لگا۔ کل رات وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے دوپٹہ صرف تمہارے ڈر سے پہنا ہے، وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا، اور ایک وہ ہے ضربہ ملک جس سے منع کرو وہی کرنے لگتی ہے۔ طلال کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی، مگر اگلی لمحے اس کے ہونٹوں سے کہا پھوٹ پڑا۔ تم جیسے کو صرف ضربہ ملک ہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل چکی تھی، رات کا شور، گولیوں کی گونج اور خون کی تپش پیچھے رہ گئی تھی، اور اب اس نئی صبح میں امان اور طلال دونوں ایک ہی رات میں ایک دوسرے کے ہاتھوں اچھی طرح پٹنے کے باوجود سینہ تان کر صفا کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ بیڈ خالی پڑا تھا، شاید وہ واش روم میں تھی۔ مجھے آج واپس جانا ہے، وہ 2 گھنٹوں میں میری فلائٹ ہے، امان نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ تو آنے کی کیا ضرورت تھی سالے؟ ابھی اگر میری بیوی نے تم سے جانے کی ضد لگا دی تو میرا موڈ باقی خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں کل والا نقصان ابھی بھولا نہیں ہوں۔ وہ دراز بند کرتے ہوئے پسٹل رکھ چکا تھا۔ تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے، اچھے بچے اپنی ناکامیوں سے سبق لیتے ہیں۔ طلال نے اسے گھورا۔ تمہاری ناک درد نہیں کر رہی؟ میں کسی سے کہتا ہوں تاکہ تمہارے اس بگڑے ہوئے چہرے کا مساج کر دیں۔ امان نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا جا کر بیڈ پر گر گیا۔ ساری رات آنکھیں کھلی رہی تھیں، اب بند ہونے کے لیے بےتاب تھیں۔ بہن کی زبان حلق سے نہیں لگتی، اور بھائی اس سے بات نکلوانے کے لیے اپنا گلا دبانا پڑتا ہے۔ واش روم کا دروازہ کھلا، صفا باہر نکلی تھی۔ پرپل کلر کی خوبصورت لانگ فراک پہنے، نیٹ کی آستینوں پر ایک موتی جڑا، گلے پر پنک رنگ کا ایک باریک سا کام، باقی سب سادہ مگر لمبائی میں بہت زیادہ تھی۔ آپ کہاں تھے ماچو مین؟ اور یہ آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک اس کی نظر امان پر نہیں پڑی تھی۔ کس سے جھگڑا کر کے آئے ہیں؟ کیوں ہر وقت مارنے پر تلے رہتے ہیں؟ میں بھائی کو بتا رہی ہوں، وہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ وہ بولتے ہوئی آگے بڑھی اور بیڈ پر لیٹے وجود پر نظر پڑتے ہی الفاظ اس کے ہونٹوں میں جم گئے تھے۔ بھیا؟ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ گئی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ماچو مین بھی، آپ بھی، مطلب یہ سب آپ دونوں نے؟ بات ادھوری رہ گئی تھی، کنفیوز چہرہ، آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا ایک دوسرے کا خون کرنے کا ارادہ تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں کی شہادتی انگلیوں سے ان دونوں اڑیل مردوں کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ حیاتی باہر چور آ گئے تھے، انہیں بھگانے میں ہمارا یہ حال ہو گیا۔ جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں کہ آپ کتنے کمزور ہیں، وہ بھویں چڑھا گئی۔ اور بھیا آپ تو کسی سے جھگڑتے بھی نہیں، پھر یہ اپنا کیا حال بنایا ہوئے؟ طلال کے لیے یہ انکشاف نیا تھا، اس کی بیوی کے دل میں اس کے سالے کی تصویر کچھ اور ہی تھی۔ بہت اندھیرے میں رکھا ہے حیاتی تمہارے بھائی نے تمہیں۔ چھوڑیں روشنی اندھیرا، دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئے ہو۔ میں تو آئی تھی کہ بھائی سے کہہ کر ماچو مین کو ڈانٹ پڑواؤں گی، یہاں تو آپ سے بھی قسم اٹھانے کی ضرورت لگ رہی ہے۔ طلال ہنسا، یہ روپ، یہ سمجھانے والا انداز، اس نے اپنی حیاتی کا یہ پہلو پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ماں نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے کہا، بس تھوڑی دیر میں فلائٹ ہے، تم سے ملنے آیا تھا، پھر نکلنا ہے۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نو، آئی ایم سیریس، اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے سہلایا۔ پر اتنی جلدی؟ آپ کل ہی تو آئے ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ۔ جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ امان نے سرد نظروں سے طلال کو دیکھا، اسے معلوم تھا اس کی بہن بولتے وقت یہ نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے کون کھڑا ہے، مگر ابھی اس کے زبان پر آئی بات بھی نہیں نکل رہی تھی، اور اس کا ذمہ دار سامنے بیٹھا شخص وہ سمجھ رہا تھا۔ میرے ساتھ پاکستان جانے؟ صفا نے آنکھیں اٹھا کر امان کو دیکھا۔ ہاں پتہ نہیں، مگر جیسی نظر طلال پر پڑی جواب بدل گیا۔ اس سے 2 دن کے شوہر سے تم ڈر رہی ہو؟ تمہیں تمہارا بھائی نظر نہیں آتا؟ تمہیں لگتا ہے یہ میرے سامنے تمہیں تیرچھی نظروں سے بھی دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آپ دونوں مر جائیں گے مگر ایک دوسرے کو جیتنے نہیں دیں گے، اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں۔ مگر آپ نہیں رک سکتے؟ بھیا کی جان، بھیا کو بہت سارے کام کرنے ہیں، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تو میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ پکا؟ اب بس بعد میں۔ چلو سالے، اب یہاں سے نکلتے بنا، میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ طلال نے چٹکی بجائی۔ میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں ماچو مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی کو یہاں سے دفع ہو جانے کو کہیں۔ طلال نے اسے دیکھا، ایک دوسرا نیا انداز اس کی حیاتی کا۔
وہ دفاع کرنا جانتی تھی، چاہے کمزوری صحیح، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔ میں آپ کے ساتھ ایئرپورٹ تک جاؤں گی، اس نے خود فیصلہ کرتے ہوئے کہا اور جلدی سے جوتے پہننے لگی۔ نہیں صفا، میں خود چلا جاؤں گا۔ امان کھڑا ہوا۔ تم اپنی ٹرپ انجوائے کرو اور مجھے بہت ساری تصویریں بنا کر بھیجنا۔ آپ کے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس میرا دل نہیں کر رہا کہ تم تھک جاؤ اور اپنے اس ماچو مین کی شکل دیکھو، یہ سچ میں جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کھلکھلائی۔ ویسے بھی یہ چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا، چلیں گاڑی تک تو چھوڑ سکتی ہوں۔ حیاتی دوپٹہ کہاں ہے؟ پیچھے سے طلال کی آواز آئی، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ آئی تھنک وہ وارڈروب میں ہے، اس کو رکنا پڑا تھا۔ شاباش، جلدی سے پہنو، سالہ تب تک ویٹ کر لے گا۔ آپ رکیے، میں بس آ رہی ہوں۔ کمینے، تم نے اسے دروازے سے واپس کر دیا، کوئی 7 سمندر پار نہیں جا رہی تھی، 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ باہر کتنے آدمی ہیں، کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہے؟ کسی کی بھی گندی نظر میں تمہاری بہن پر برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ تمہاری بھی۔ امان کا دل چاہا کہ اس آدمی کا قتل اپنے نام کر دے۔ صفا نے دوپٹہ ارد گرد لپیٹا، وہ واپس ان کے پاس آئی تھی۔ چلیں بھائی، ماچو مین، اب اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ دیکھیں یہ 20 گز کا دوپٹہ پہن لیا ہے۔ گڈ گرل، ابھی بالکل جا سکتی ہو۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ شیخ طلال، میں نے اسے صرف بیٹا نہیں کہتا، میں نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے۔ امان اچانک عربی میں بولنے لگا اور وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم جذباتی طور پر بہت نالائق آدمی ہو۔ تمہیں میری آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے میری یہ جنونیت نظر نہیں آ رہی۔ اپنے کالے دھندوں کے سایوں سے صفا کو دور رکھو، ورنہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے کون ہے۔ طلال نے اس کی جنگلی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ تم کب سے نہیں سوئے؟ یہ سرخ تھکی ہوئی آنکھیں ایک رات کی بے خوابی کو ظاہر نہیں کرتی۔ مجھ پر فوکس نہیں، میری بہن پر فوکس کرو اور میرا باپ بننے کی کوشش بھی مت کرو۔ تم واقعی کسی اور دنیا کے باسی لگتے ہو۔ دور سے لا حاصل، قریب آؤ تو ایک راز، بات کرو تو طوفان، دیکھنے میں جنگلی مگر ہر قدم منظم، لوہے کی طرح مضبوط، اور ابھی صفا کے ساتھ یہ محبت، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بہن کا خیال رکھو شیخ طلال۔ اس نے صفا کو گلے لگایا مگر نظریں ابھی طلال کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ بغیر لفظوں کے دونوں وہ سب سمجھ گئے جو کہا نہیں جا سکتا تھا۔ دوپہر کی دھوپ لان کے سبز پتوں پر ٹھہر سی گئی تھی، ہوا میں وہ خاموشی تھی۔ اپارٹمنٹ غیر معمولی حد تک پرسکون تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کسی انکشاف کا انتظار کر رہی ہوں۔ حماد، کہاں ہو تم؟ یار کہاں نہیں ڈھونڈا؟ سمیرہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے تیزی سے لان کی طرف آئی تھی۔ حماد لان میں کرسی پر بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنوں پر ٹکائے، نظریں خلا میں جمی ہوئی تھی، جیسے ذہن کہیں بہت دور الجھا ہو۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، چھوڑو اس لیپ ٹاپ کی جان، وہ تشویش سے کہہ رہا تھا۔ مذاق بند کرو حماد، وہ آج غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھی۔ یہ دیکھو، اس نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کر دیا۔ حماد نے جھک کر اسکرین دیکھی، ہائی لائٹڈ فائلز، ریڈ مارکس، ڈیٹس، رپورٹس۔ چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میرا مطلب یہ کنیکشن تم نے کیسے جوڑا؟ تم مجھے اس روز بتا رہے تھے بلو کا، تو میں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کیا۔ میری نظر سے اس کی بنائی دوائی کی کمپوزیشن گزر گئی تھی جو بھی میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اور آج سے 2 سال پہلے اور اس بار کے حادثے میں جو ایجنٹس مر گئے ہیں ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف نیورولائٹ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کامن ہے۔ یہ ابھی مجھے یہ فائلز کراس چیک کر کے پتہ چلا ہے۔ حماد نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، کبھی ایک پاؤں پر وزن کبھی دوسرے پر، ہاتھ بالوں میں پھیرتا جیسے سوچے قابو سے باہر ہو رہی ہوں۔ نہیں، یہ سب بند کرو، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا گا، اور اسپیکٹرا سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حماد شاہ اگر تم نے یہ دوبارہ کہا۔ جاہل مت بنو، ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں یہی سب سے مضبوط ایویڈنس ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ سچ کی ضد تھی۔ باندھری، ضروری نہیں کہ یہ صحیح بھی ہو۔ وہ واضح طور پر ٹینس ہو رہا تھا۔ بلو کے پیچھے پوری دنیا پڑی اور ابھی انٹیلیجنس نہیں۔ اس نے اپنی بات کاٹ دی۔ میری بات سنو، اگر وہ بے گناہ ہوئی تو میں وعدہ کرتی ہوں سب سے پہلے میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے لیے کتنی اہم ہے، اس نے تمہاری جان بچائی تھی جب کوئی نہیں تھا، مگر ابھی یہ رپورٹ اسپیکٹرا سر کو دینی ہے، اور تم جانتے ہو وہ کبھی کسی بے گناہ کو آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ حماد رک گیا، کچھ لمحے خاموش رہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی اسے ٹریپ کر ہے، مگر 2 سال پہلے اور ابھی کی یہ خبریں، یہ کہانی کسی اور طرف جا رہی ہے۔ سمیرہ نے سر ہلایا۔ بالکل یہی میں سوچ رہی ہوں۔ اور کچھ دیکھا؟ کچھ فائلز ابھی باقی ہیں، تم آؤ میرے ساتھ، شاید ہم بلو کے لیے کوئی سیف کارنر ڈھونڈ سکیں۔ لیٹس گو۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ لیپ ٹاپ دو مجھے۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ یہیں بیٹھ جاتے ہیں یا روم میں جاتے ہیں؟ سمیرہ نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں تم زیادہ کمفرٹیبل رہو گی۔ اوکے، پھر روم میں چلتے ہیں، تمہارا لیپ ٹاپ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ روم میں آئی مگر اس کے کندھے میں ہلکا سا درد اٹھ رہا تھا، اس لیے وہ دراز سے پین کلر لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حماد لیپ ٹاپ لے کر آ گیا، اسے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ کچھ دیر ریسٹ کرو باندھری، تب تک میں دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب تو تمہاری بلو کی فکر مجھے تم سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پکا نا؟ واپس ہاسپٹل ایڈمٹ تو نہیں کرنا پڑے گا؟ ابھی نظر مت لگاؤ، اگر میں جلدی ریکور کر رہی ہوں۔ وہ سائڈ سے نکل کر اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ حماد نے اس کی طرف دیکھا، ایک مرجھایا ہوا اسمائل پاس کر دیا۔ آ جاؤ بیٹھو۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے دوسری کرسی پر اشارہ کرنے لگی۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بغیر گزارا نہیں اور آج کل تمہارا۔
وہ آہستہ سا بولنے لگا۔ تمہیں بھی عزت راس نہیں آتی، سانڈ منہ والے۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ ویسے تو مجھے کس اینگل سے سانڈ منہ والے کہہ رہی ہو؟ اچھا خاصا تو ہوں، تم ایک نظر بھر کے دیکھو گے تو صحیح۔ دیکھ دیکھ کے پک گئی ہوں، مگر پھر بھی زبان پر یہی لقب آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ حماد، میرا یہ لیپ ٹاپ کسی نے یوز کیا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ وہ کرسی کے پشتے ٹیک لگا گئی۔ واٹ ہیپن؟ میرے لیپ ٹاپ کی کسی نے ایکسیس کیا ہے، جو ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا تھا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، مگر کسی نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم سمجھے نہیں، یہ تھرڈ پارٹی ایکسیس ہے۔ میری فائر وال کریش کر گئی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وٹ دا ہیل؟ سمیرا ڈاؤن لگنے لگی۔ اچھا خیر ہے، تم واپس ریکور کر لو گی یا پھر پرماننٹ ڈیٹا گئی ہے؟ ڈیٹا پین ڈرائیو میں میرے ساتھ محفوظ ہے، مگر یہ دوسری بار ہوا ہے اور یہ ہرگز اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ میرے لیپ ٹاپ تک پہنچ سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہم سے ایک قدم آگے سوچ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتی، مگر اس طرح کے انویزیبل اٹیک سے مجھے ڈر لگتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتے مگر اندر ہی اندر بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور یہ مشن مجھے دوسری بار ہی وائب دے رہا ہے، وہی وائب دے رہا ہے۔ حماد نے گہری سانس لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لمحے بھر کر رک گیا۔ جو چھپ کر وار کرے وہ بزدل ہوتا ہے۔ ہم اپنی سیکیورٹی اور مضبوط کریں گے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم مل کر انہیں ہرائیں گے۔ سمیرا خاموش رہی۔ پہلی بار وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی اور یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ مجھے ابھی بہت سا کام کرنا ہے، اگر ہو سکے تو ایک اسٹرانگ سی کپ چائے پلا دو پلیز۔ اوکے، مگر تم زیادہ ٹینشن مت لو۔ اس نے اس کی کمر پر تھپکی دی اور چلا گیا۔